جی عتیق صاحب، اپنا نفیس کیا حال ہے؟ ابھی تمہارا خیریت سے ہو؟ جی سر. یہ ہے زوم والے ہمارا جلدی اکاؤنٹ بند کرنے والے ہیں. انہوں نے کہنا ایک منٹ ہولڈ کرنا، کہنا یار انہوں نے دوبارہ نکال دیا کر بول بول کے. جی السلام علیکم بھائی. سوری آپ کا فون آ رہا تھا. میں ویبنار سے نکلوں تو کسی کا فون سن رہا. میرا تو مسئلہ یہ ہو گیا اب. ایک ویبنار دوسری ویبنار دوسری تیسری ویبنار. چلیے آپ بات کریں. آپ بولیں، آپ پلیز آپ بولیں. سر آپ مجھے ہوسٹ کر دیں تاکہ میں پینلسٹ کو ایڈ کر دوں. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. آپ فکر نہ کریں. بس آپ کائنڈلی ذرا مجھے ابھی بالکل آپ کائنڈلی ہاں پوسٹر بنوا لیں اور آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. آپ اس کو کل بڑا اچھا ہوگا آپ کا. اور یہ جو آپ کے چھوٹے بوڑے جو مسئلے تھے انشاءاللہ یہ سب ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اور کل انشاءاللہ ویبنار کے اندر ایسا کریں صبح ڈسکس کر لیں. چلے کوئی بات نہیں، وہ ایسی ہوتا ہے. دیکھیں آپ پریشان ہو رہی تھی. ہاں ایک بات آپ ایسا کرنا نا، جب تھوڑی کل صبح ذرا میرے سے بات کریں نا، میں آپ کو تھوڑا گائڈ کرنا چاہوں گا. ٹھیک بہت شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم مس رابعہ. آج کا جو ہمارا ایونٹ ہے اس میں جسٹ جو پینلسٹ کے نیم ہے ان کو ایڈ کرنا ہے، یا جو پریویس پینلسٹ میں ہمارے اسپیکرز آئے ہیں ان کو بھی اس میں ایڈ کر دوں میں؟ میرا خیال ہے نفیس ایسے کرو، جتنے پریویس آئے تھے ان کو بھی ایڈ کر دو، کیونکہ آج جنہوں نے وہ کلوزنگ سیریمنی بھی کرنی ہے نا میرا خیال ہے. جی شورس. آپ بتائیں. اپنا ذرا مائک انمیوٹ کر لیں ربیہ. آپ ذرا ربیہ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں ذرا آپ نا. ربیہ مائک انمیوٹ. ہاں اب ٹھیک. آپ بولیں. آپ بولیں. جی سر السلام علیکم. جی بھائی صاحب ہم ایک کہہ رہے تھے کہ جتنے پینلسٹ نے آج تک جوائن کیا ان سب کو لے لیتے ہیں. اس کو فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آپ کی کلوزنگ بھی ہو جائے گی نا بیسیکلی. ٹھیک ہے نا. نفیس ربیہ سے چیٹنگ پہ لے لیں اور جتنے بھی آپ نے وہ کیے ہیں پینلسٹ ان سب کو لے لیں. ٹھیک ہے. میں ایک منٹ سب کو جوائن کروا دوں کیونکہ سب پوچھ رہے تھے نا، تو میں کو ایک منٹ. جی آپ کرا لیں. آپ کرا لیں. کوئی جلدی نہیں ہے. شبیر صاحب السلام علیکم. آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی شبیر صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ ذرا مائک انمیوٹ کر لیں. آپ کا مائک میوٹیڈ ہے. ہاں السلام علیکم. جی آپ خیریت سے؟ اچھا جی بات یہ ہے کہ آج کل تماشا یہ لگا ہوا ہے کہ یہ صبح سے میری 5 ویبنار ہے. ٹھیک. ابھی اپنی ٹیم سے کہہ رہا تھا کہ جس زوم کی کمپنی نے ہمیں اکاؤنٹ دیا ہوا ہے نا وہ اب ہمارے پہ کیس کرنے والی ہے. یہ تو جانچ چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ جانچ چھوڑتے ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں ایگزیکٹلی ایسے ہو رہا ہے. ابھی شام 3 دفعہ ہوا. میری بلوچستان گورنمنٹ کے ساتھ ایک ویبنار تھی، ان کے سینئر لوگ تھے کہ وہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں. اس سے آخری لمٹ کے اندر پھر دوسری ویبنار تھی اور وہاں ریکویسٹ کی، وہ کلائمیٹ چینج پہ تھی SD 13 کے اوپر، فرائیڈے کے اوپر. ابھی 1-2 منٹ نکلا کہ ابھی تیسری میں اب اس میں آیا ہوں. 2 صبح تھی. اچھا اس سے یہ ہوا ہے کہ جو میں دیکھ رہا ہوں کووڈ-19 کے اندر ڈفرینٹ لوگوں کے وہ ہیں رسپانسز ہیں. کچھ لوگ بالکل اسٹیٹ آف شاک میں چلے گئے ہیں کیونکہ 2-3 موت کی خبریں ضرور آ رہی ہیں اپنے جاننے والوں. تو ابھی تو مطلب پہلے دوستوں کی آتی تھی، اب ایکسٹینڈیڈ فیملی میں شروع ہو گئی ہیں خبریں آنا. آج مجھے 2 نیوز ملی ہیں. مطلب میں ویبنار میں ہوتا ہوں، میری بیگم مجھے ایسے میں میسیج کرتی ہیں کہ جی یہ فلاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے. پھر ادھر یہاں سے فارغ ہو کے ادھر بات کرنی پڑتی ہے. جانا ہو نہیں سکتا ٹیکنیکلی، جانا بھی نہیں چاہیے میرا خیال ہے. تو ان کے لیے یہ مسئلہ، ہمارے ہی مسئلہ. تو اس میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 2 طرح سے لوگ رسپانس کر رہے ہیں اس کو نا. ایک تو پینکی ہو گئے ہیں اور پریشان ہے، کیا کہیں، ظاہر ہے وہ اپنا مائنڈ سیٹ ہے. ایک کو ہماری طرح کے لوگ ہیں جن کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ باہر گھر کے باہر کیا ہو رہا ہے گا. صبح شروع ہوتے ہیں کام پہ لگ جاتے. نہیں سر بات یہ نا چوائس نہیں ہے نا، کیا کریں مجھے پتا ہے نا. یا تو کوئی میں اپنے ایک بات ہے کہ میں کم از کم لوگوں سے ملوں باہر جا کے، اور کم از کم جہاں پہ جانے کے بغیر گزارا نہ ہو وہاں ضرور چلا جاؤں. لیکن میرا خیال ہے فرسٹ لائن آف ڈیفینس یہی ہے جس سمجھ میں آتی ہے. لیکن اب گھر میں رہ کے ایک حل تو یہ ہے کہ آپ خود ٹی وی دیکھتے رہیں اور دیکھتے رہیں ابھی دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، پریشان ہوتے رہیں، یا پازیٹیو باتیں کریں.
ابھی میں کل ایک دیکھا تھا ٹی وی پہ کہ وہ ڈاکٹر جو تھے اٹلی میں خاص طور پہ انہوں نے باقاعدہ ایک سکسیس سٹوری کے طور پہ سب کچھ ٹھیک کر کے انہوں نے باقاعدہ ویو کرتے ہوئے نکلے اپنے. تو جو کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے ہمارے بھی دن آئے کہ ہمارے پیمس کے اور جہاں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہمیں سب کو میسیج دیں کہ یہ اب ختم ہو گیا. یہ تو پازیٹیوٹی کی بات کرنی چاہیے اور کیا ہے ہمارے پاس. تو باقی ٹیکنالوجی میں لگے رہتے ہیں بس، اور کیا ہے. اور آپ سنائیے کہ آپ کیا کیا ہو رہا ہے آج کل؟ میرا جی بس یہی ویبینار چلتے ہیں اور پلس میں اپنے تھیسس پہ کام کر رہا ہوں پی ایچ ڈی کے. آپ کا تھیسس کا ٹاپک کیا آپ کا؟ میرا از ڈائنامکس آف اسٹریٹجک سیکورٹی آف سی پیک. اوکے، ڈائنامکس آف اسٹریٹجک سیکورٹی آف سی پیک. سی پیک امپلیکیشن فار پاکستان. اچھا، یہ فرمائیے کہ سی پیک کا کرنٹ سٹیٹس کیا ہے کہ کووڈ نے افیکٹ تو نہیں کیا اسے کوئی؟ کووڈ سے دیکھیں ٹیمپریریلی تو پرابلمز آئی ہیں بیکاز آپ کا سپلائی آف گوڈس، سپلائی آف مین پاور، وہ جو موومنٹ تھی وہ ریسٹرکٹ ہوئی ہے. بٹ ادروائز اٹ از پروگریسنگ ویل. ابھی لیٹلی جو ایکٹیک نے اپروو کیا ہے ML1، دیٹس اے مائل اسٹون پروجیکٹ. اور ٹھیک تھے ابھی تک، ادروائز کوئی اتنا بڑا ہیک اپ نہیں ہے. تو وہ جو ہمارا ون بیلٹ ورلڈ روڈ کا تھا اس کی تو کووڈ سے پہلے چائنا گیا تھا کانفرنس میں، تو ہمیں لے گئے تھے بیلٹ ون روڈ کے پورٹ پہ. تو کوئی 64 کنٹریز کے ساتھ انہوں نے لنک کر دیا اس کو سب کو. تو ایک پارٹ تھا جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے. تو ان کے باقی بھی ایفیکٹ ہوئے ہیں پوائنٹس یا صرف یہی ایفیکٹ ہوا ہے تھوڑا بہت؟ نہیں دیکھیں نا، ابھی تو دس از دا فلیگ شپ پروجیکٹ. یہ جو سی پیک ہے سب سے پہلے کام ہی اسی پہ شروع ہوا ہے. باقی تو ابھی تک ایک انہوں نے 2017 میں ایک ٹرین چلائی تھی جنوری میں، آل دا وے فرام اورمچی ٹو لنڈن. اٹ ٹوک آلموسٹ 17 days. ادروائز ان روٹس کے اوپر ابھی اس طریقے سے کام نہیں شروع ہوا جس طریقے سے سی پیک کے اوپر کام آلریڈی شروع ہوا ہے. ٹھیک، بالکل ٹھیک. ربیہ، آپ کے پینلسٹ کیا صورتحال ہے؟ کاشف رحیم صاحب آگے ان کو پینل میں لے لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یوشیز لے کو پینل میں نا. جی شور سر. ربیہ میں شروع کر دیتے ہیں، پھر لوگ جوائن کر لیں گے بیچ میں، ٹھیک ہے؟ ربیہ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی سر مجھے آ رہی ہے. ہم شروع کر دیتے ہیں سر. ہاں بسم اللہ کر دیں، بس مجھے لے لیں. جی سر. جی پلیز. جی سر اسٹارٹ کر دیں. یہ اپنا ریکارڈنگ آن کر دی نا صاحب نے؟ ٹھیک ہے، ریکارڈنگ آن سر. جی سر ریکارڈنگ. اس کو لائیو بھی کر دیں. شور. میرا خیال ہے اردو میں بولے رہتے ہیں کیونکہ
2 ویبناروں میں انگلش بول کے ویسے انگلش خراب ہو گئی ہے میرا خیال ہے. ابھی میں ابھی 3rd ویبنار ہے یہ میری ابھی شام کی, تو 2 میں انگریزی بولنی پڑی, فورنرز سے میں کہا چلو ابھی کو فورنر اردو بول لیتے ہیں. اچھا جی خواتین و حضرات السلام علیکم. پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب لوگوں کا کہ جنہوں نے اس میں شرکت کی ہماری ویبنار میں. اس کی میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا آپ کو. یہ پرولی ربیہ کا انیشیٹو تھا, ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اے آئی کے اوپر ایک ویک بنانا چاہیے پورا, اور ہر دن کوئی ایک نیا ڈسکس کریں ٹاپک. تو شی ہیز بین ویری سکسیزفل ماشاء اللہ. ان کے جتنے بھی 4 ان کی ویبنارز گزری ہیں وہ بہت ہی انفارمیٹیو تھیں, اور پینلسٹوں نے بہت زبردست بات کی اے آئی کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں اے آئی ایک نیا سبجیکٹ ہے پاکستان میں, اور اس کی وہ ایپیٹائٹ بلڈ ہو رہی ہے ابھی آہستہ آہستہ. کچھ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آ رہی ہے, اور اتفاق سے ہماری ٹریڈیشن جب بات سمجھ نہیں آتا تو اسے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس چیز کو روکنا ہے, لوگوں کو بتانا, کیونکہ میں 2-3 ویبینار کے اندر ایک تو ہوتا ہے نا پازیٹیو کرٹیسزم, یہ بڑا میں سمجھتا ہوں بڑا ویلیوبل ہے کہ جی اس کی ایتھکس ہونی چاہیے. کوئی واقعی اگر ہر چیز اے آئی کے تھرو پر چل جائے گی ہر ایک کو, تو کیسے ہوگا یہ کام؟ بندے کی پرائیویسی ہوتی ہے, پرسنل لائف ہوتی ہے, اس پہ اچھی گفتگو ہوئی ہے. لیکن کچھ لوگوں نے میں نے دیکھا کہ بھائی کرٹیسزم فار دی سیک آف کرٹیسزم کی چیز ہونا نہیں چاہیے. تو ان سب کے لیے میرا میسیج بڑا کلیئر ہے کہ یو کانٹ اسٹاپ ٹائم اینڈ ٹیکنالوجی. اگر یہ ٹیکنالوجی کا آنا نہ آنا ہمارے اختیار میں ہوتا تو شاید ابھی میں اس سے پچھلی ویبنار میں ایک صاحب نے دکھایا کہ الیگزینڈر جو تھا وہ کیسے جب آیا تھا تو وہ کس طرح اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹ کرتا تھا چیزوں کو 320 BC کے اندر. تو اگر 320 BC کے اندر یونان کے اندر یہ علم تھا کہ لوگوں کو اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹ کیسے کرنا ہے, میں سمجھتا ہوں تو آج تو ہم بہت آگے جا چکے ہیں سب چیزوں کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت رائٹ نالج ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر. اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے خود کوئی چیز نہیں ہے, اور ٹیکنالوجی ہے, مشین رائٹنگ کوڈ فرام مشینز. بہت پہلے کسی نے کہا تھا کین مشین تھنکس, یہ 50 سال پرانی بات ہے. تو پھر وہ بات شروع ہوئی کہ کیا مشین سوچ سکتی ہے. پھر ظاہر ہے کہ اب یہ آگے یس مشین کین ناٹ اونلی تھنک, مشین کین لرن آلسو, لیکن جو اس کا تھنکنگ پروسیس ہے دیٹ از بیسڈ آن دی ڈیٹا. تو اگر ڈیٹا ہمارا بائسڈ ہوگا ہم اس کو فیڈ کر دیں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اگر ڈیٹا بائسڈ ہوگا تو اس کی تھنکنگ بھی بائسڈ ہو جائے گی, میں سمجھتا ہوں. اب یہ دیکھنا ہے, اور جیسا صاحب میں یہ سوچ رہا تھا اس کی تھوڑی سی آپ بات کریں. دیکھنا یہ ہے کہ جو آتھرز آف اے آئی ہیں وہ بیسیکلی ان کے اپنے بائسز بھی ہیں. بلکہ کاشف میں چاہوں گا اس کو ہائی لائٹ کریں اس بات کو, ان کے اپنے بائسز بھی ہیں, اور وہ بائسز بڑے ڈینجرس بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ. وہ ریلیجس بائسز ہوتے ہیں, وہ ایتھیکل بائسز ہوتے ہیں, وہ کلچرل بائسز ہوتے ہیں. تو یہ جو مشینوں کو لرن کرایا جائے, اگر وہ کیا معیار ہو, اس پہ میں سوچوں گا ایک الگ ٹاک ہونی چاہیے. کیا معیار ہو کہ جو مشین لرننگ ہے یا ڈیپ مشین لرننگ ہے جس کے اوپر ڈیٹا انالیٹکس کام کریں گے, اور وہ مشینیں ہمیں بتائیں گی ہمیں کیا کرنا ہے. کہتے ہیں آج سے 5 سال کے بعد امریکہ میں گاڑی چلانا جرم ہوگا, یو کانٹ ڈرائیو اے وہیکل, ہر گاڑی چل رہی. اور اس طرح کی 50 انوویشنز کی ہم نے بات کی ہے اس کے اندر. اچھا آج کا جو ٹاپک ہے اسپیشلی وہ ہے, بریفلی ہم کریں گے کیریئرز ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس. اس کے اوپر میں چاہوں گا کاشف صاحب آپ ہیں یا اظہر صاحب جس طرح بھی آپ اس پہ بولنا چاہیں گے کہ وہ کیا کیریئرز ہیں. اور ہم چاہیں گے کیونکہ یہ جو ویبنارز ہیں ہم اس کو ریکارڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم یہ یونیورسٹیز میں چلائیں گے. کیونکہ میں آج شام کو کسی ویبنار میں کہہ رہا تھا کہ جس طرح ویبنار میں لوگ آ کے اپنا علم دے رہے ہیں اس کے اندر, ظاہر ہے ایک انوائرمنٹ ہے اس کا ہم سب فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ ویبنار یونیورسٹیوں میں بچوں کو دیکھنی چاہیے. اگر کوئی اے آئی کا اسٹوڈنٹ ہے وہ بڑا انٹرسٹڈ ہوگا کہ جی میرا کیریئر کیا ہوگا آگے جی اے آئی کے اندر. تو میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو فیوچر کیریئر بلڈ ہوں گے اس کی بنیاد ٹیکنالوجی ہوگی, اور وہ بھی اسکل بیسڈ ٹیکنالوجی ہوگی. ایک زمانہ تھا جو صرف ہم کہتے تھے کہ پروگرامنگ لینگویج سیکھ لو تو ہم ایکسپرٹ ہو جائیں گے. یس وہ زمانہ ابھی بھی ہے, لیکن اس کا کام بہت اب لے لیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے. اب آپ جو میں بہت پرانا پروگرامر ہوں, تو اس زمانے میں ہمیں کئی دن لگ جاتے تھے فوٹران میں پروگرام لکھنے کے لیے. آج وہی کام 2 منٹ میں مشین کر دیتی ہے, کہ وہ بیک اینڈ کوڈنگ ساری کر دیتی ہے, ہمیں فرنٹ میں کام کرنا پڑتا ہے. تب اس کو رینوویٹ کرنا ہے. تو یہ بڑے بڑے نئے کیریئر جنم لیں گے. وہ ایک آرگومنٹ یہ تھا پچھلی کسی ویبنار میں کہ یہ جب سب کام مشینیں کی تو انسان کیا کرے گا. تو میں اس پہ صرف یہ کہوں گا کہ انسان وہ کہاں گئے کوڈک والے کیمرے جس کی 3.5 روپے ریل آتی تھی اور وہ فوٹو لیتا تھا, اور پھر وہ جا کے ہم ہفتے بعد اپنے فوٹوگرافر لیتے تھے کہ یار ریل پرنٹ کر دو. کہاں گئے, ختم ہو گئے. اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب ہر ایک ہاتھ میں کیمرہ ہے, میں سمجھتا ہوں. تو ہمیں اپنے آپ کو سمجھانا ہے کہ چینج جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. کہ دیر از اونلی ون تھنگ پرماننٹ ان دا نیچر اینڈ دیٹ از چینج. چینج ہیز ٹو کم.
اس سے لڑنا نہیں چاہیے, سمجھنا ضرور چاہیے, چیزوں کو لے کے چلنا چاہیے. اے آئی اب نئے نئے کیریئر لا رہی ہے. جو مجھے بات سمجھ میں آئی ہے, اے آئی فار ہیلتھ میں اس کے اپنے کیریئرز ہوں گے, اے آئی فار گڈ گورننس میں اس کے اپنے کیریئرز ہوں گے, اے آئی فار ایجوکیشن میں اس کے اپنے کیریئر, ہر ڈومین میں اے آئی کے اس کے اپنے کیریئرز ہوں گے. اب ضرورت کس بات کی ہے کہ اس ڈومین کے سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں وہ بیٹھیں, وہ نیڈ بتائیں اپنی, اور جو کمپیوٹر سائنٹسٹ ہیں یا جو ٹیکنالوجی کے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ بیٹھیں, اور پھر وہ جو نئے نئے ماڈلز آ رہے ہیں کیریئرس کے, فار ایگزامپل میں چاہوں گا گٹ ہب پہ بچوں کو ٹرین کیا جائے اور یونیورسٹی میں ٹرین کیا جائے. ہوتا یہ ہے کہ جب ہم بات ان سے کام لینا چاہتے ہیں تو انہیں کہتے ہیں آپ کو گٹ ہب آتا ہے, کہتے ہیں ہمیں تو نہیں آتا. اب یہ وہ کام ہے جس کو یونیورسٹی کیا بھائی تم نے کام کرنا ہے تو اپنا ایف وائی پی گٹ ہب پہ کرو. میں سمجھتا ہوں جن لوگوں کی نئی بات ہے, ایک پلیٹ فارم ہے جس کے اوپر کئی لوگ اکٹھے کام کر سکتے ہیں, اس کا سپروائزر اس کی پرفارمنس مانیٹر بھی کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹیوں کو بھی اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا چاہیے, اور جب وہ چیزوں کو بچے نکلیں ڈگریاں لے کے تو ان کے ایک ہاتھ میں جو میں کہتا ہوں اسکل ہونی چاہیے, ایک ہاتھ میں ان کی ڈگری ہونی چاہیے. ابھی کچھ 3 دن پہلے ہم نے اسلامک یونیورسٹی سے بہت بڑی ویبنار کی ہے, اس میں ان کے پریزیڈنٹ بھی تھے, ان کے ریکٹرز, وائس چانسلر سب تھے. وہاں ہم نے اپنا جو پروجیکٹ ہے یونیورسٹی پلس وہ پچ کیا ہے, اینڈ دے ور ویری ایکسائٹیڈ ٹو ٹاک ٹو آل دیز تھنگس. So with all these remarks, I'll finish it here, and over to Rabia to take her panelist. Then we can in the end. اچھا بھی آج ربیہ کا بڑا مزدار پروگرام ہے. یہ کہتی ہیں کہ میں نے 5 یہ کیے ہیں ویبنارس, تو میں اخیر میں 10 منٹ میں سیلیبریٹ کروں گی اپنے 5 ایونٹس کو. اب یہ کیسے سیلیبریٹ کرتی ہیں, ڈیجیٹلی کیا کرتی ہیں, مجھے نہیں پتہ, یہ ربیہ کو پتہ ہے گا. اوور ٹو یو ربیہ, پلیز گو اہیڈ. Thank you, sir. Assalamu alaikum, everyone. Today is our last day, and the topic of today is careers in AI. ہم نے یہ ویک 5 دنوں کا پلان کیا تھا, اور آج ہمارے ویک کا اینڈ ہو چکا ہے. ڈفرینٹ ڈیز پہ ڈفرینٹ ٹاپکس ڈسکس ہوئے. جو مین پرپز اس پورے ویک کو کرنے کا تھا کہ جو بھی اسٹوڈنٹس یا پروفیشنل اے آئی کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے کیریئرز میں, اپنے پروجیکٹس میں, ان کو بتایا جائے کہ آپ کن کن طرح سے اپنے کیریئرز میں کون کون سے اے آئی کے اپلیکیشنس کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں, کون سی ڈومینس میں جا سکتے ہیں. تو اسی چیز کو لے کے ہم نے ڈفرینٹ ڈیز کو پلان کیا, اور الحمدللہ کافی سکسیزفل رہا. اور ہوپ فلی جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور پروفیشنل سے ہمیں جوائن کیا ہوگا ان کو کافی نالج ملی ہوگی. جتنے بھی اسپیکرز ہیں ان سب نے الحمدللہ اپنا بیسٹ پرفارم کیا, انہوں نے کافی نالج پرووائڈ کی سب کو. اور بیسیکلی یہ جوائنٹ وینچر ہے ہمارے یونیورسٹی پلس انیشیٹو کا, اے آئی سینٹر اینڈ یونیورسٹی پلس. یونیورسٹی پلس کیا ہے؟ یونیورسٹی پلس کے فیچرز یہ ہیں کہ وہ آپ اسٹوڈنٹس کو ان کے ایف آئی پی کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. ہیلپ کیسے کرتا ہے؟ ہم ان کو مینٹورشپ پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو ان کے ریلیونٹ پرسن سے ان کو کنیکٹ کرواتے ہیں. تو جو بھی لوگ جو اسٹوڈنٹس اے آئی میں اپنے پروجیکٹس کرنے چاہتے ہیں وہ اے آئی میں ایز اے ایمبیسڈر اے آئی سینٹر کے ساتھ اپنا لے سکتے ہیں, اپنی امبیسڈرشپ لے سکتے ہیں. اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کے لیے جو ہم نیکسٹ پھر اپنی جو بھی اے آئی سینٹر ویبینارس کروائے گا اور جو بھی ٹریننگس کروائے گا, وہ آپ جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کریں گے اس بیسس پہ آپ کو فری ٹکٹس بھی ہم پرووائڈ کریں گے. تو اب میں اپنے ٹاپک کی طرف جاتی ہوں. The topic of today is careers in AI, and now I would like to invite my first panelist, Mr. Kashif Raheem. Yes, Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, ہمارے صاحب ربیہ اور ٹیم کے ایک اچھی اپرچونیٹی آپ لوگوں نے یہ جو ویکلی سیشن ہے ایک پلان کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں جو بچے ہیں ہمارے, ان کو ان چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو مینٹورشپ ملے پراپر, تاکہ وہ اچھا رول پلے کر سکیں آنے والے وقت میں, سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر سکیں. کیونکہ فیوچر ابھی جو ڈیجیٹل ایرا جو ہے بیسیکلی وہ ہمیں یہی ایکسپریس کر رہی ہے کہ یہی بتا رہی ہے کہ اس وقت میں جو ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں ان کو اڈاپٹ کرنا ہی ہماری سکسیس ہے. اور جو ہماری ٹیم ہے, اور ڈیفینیٹلی عمار صاحب اور جتنے بھی دوست اس وقت موجود ہیں, جو پورا ویک اے آئی کا سیلیبریٹ کیا, یا باقی گروپس میں میں دیکھ رہا ہوں کچھ ایکٹیویٹیز آلریڈی ہماری چل رہی ہیں آئی او ٹی میں, سی ایس پی میں اور بہت سارے گروپس میں.
تو ان کا بیسکلی مقصد بھی یہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ان چیزوں سے روشناس کروایا جائے، لوگوں کی انگیجمنٹ ہو ان چیزوں کے ساتھ، انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو اور وہ کنٹریبیوٹ کریں. سو تھینک یو اگین. میرا نام کاشف رحیم ہے اور میرا جو تعلق ہے وہ فیلڈ آٹومیشن سے بزنس آٹومیشن کی طرف ہے. میں نے قریباً مور دین 20 ایئرس جو ہے آئل اینڈ گیس میں اور ڈفرینٹ کیمیکل، پیٹروکیمیکل اور فوڈ سیکٹر میں سرو کیے. تو جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ پوائنٹ آف ویو سے بات میں نے انڈرسٹینڈ کی کہ باہر کی جو دنیا ہے اگر اس کو ہم کمپیئر کریں پاکستان میں جو کچھ اس وقت چل رہا ہے، جن چیزوں کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، وہ ہم سے کم از کم 10 سے 15 سال آگے ہیں. جن ٹیکنالوجیز کی ہم بات کر رہے ہیں، جن ٹیکنالوجیز کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، وہ لوگ یہ اڈاپٹ کر چکے ہیں اور اس کو بہت حد تک انہوں نے امپلیمنٹ کیا اور وہ اس کے فوائد حاصل کر رہے ہیں. جبکہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ پچھلے تقریباً اگر میں کہوں کہ 8-10 سال سے ڈیفینیٹلی عمار صاحب نے بہت محنت کی. میں اپریشیٹ کروں گا اور ٹیم پوری CIT کو اپریشیٹ کروں گا جو میجر انیشیٹو لیے ہیں اس سسٹم کو بلڈ کرنے میں، لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے میں. تو آج یہ وقت آیا کہ الحمدللہ ہم لوگ بیٹھے ان چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ تو ہوگی انٹروڈکشنری اور فیلڈ کے حوالہ سے بات. اب میں چاہوں گا کہ اگر مجھے آپ اسکرین شیئرنگ دیں ربیہ تو میں تھوڑا ڈیٹیل تھوڑا سا دے سکوں. جی سر، آپ کی اسکرین سے Please sir, try now sir. You have the access. اچھا، ابھی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں نا کہ ہم نے AI کو کہاں امپلیمنٹ کرنا ہے یا کہاں اس کا فیوچر ہے، تو کیریئر کے حوالہ سے تو ڈیفینیٹلی ایک ڈومینیٹنگ رول دیکھ رہا ہوں میں آنے والے وقت میں کہ ہر انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے، ہر مارکیٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، SMEs کی ریکوائرمنٹ ہے، اسکول کالج یونیورسٹیز کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں. تو اس کو اڈاپٹ کرنے میں جو چیزیں میں سمجھتا ہوں جو کیریئر اورینٹڈ چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کی تھیم کو سمجھا جائے کہ وہ کس انڈسٹری یا کس سیکٹر کے لیے کیسے وہ اپلیکیبل ہے. سو میرا جو آج ٹاپک جس کو میں فوکس کر رہا ہوں کیریئر کو میں کو ریلیٹ کرنا چاہوں گا انڈسٹری اور ای کامرس کے ساتھ. تو کیریئر AI کے حوالے سے بات ہوئی ہماری کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس جو ہے اس وقت ریکوائرمنٹ ہے، مشین لرننگ، ڈاٹا مائننگ، اور یہ بیسک ریکوائرمنٹس کو جب ہم ڈاٹا انالیسز میں لے کے جاتے ہیں تو اس پر ہم لوگ بہت سارے الگریدم اپلائی کرتے ہیں اور اس سے ہم مختلف قسم کے کہہ لیں کہ ہم فارمولیشن کرتے ہیں، اسٹیٹیکل میتھڈز اپلائی کرتے ہیں، انیبل کرتے ہیں، ٹرینڈز لاتے ہیں، ریلیشن شپس ڈیولپ کرتے ہیں، اور ایک ڈاٹا بیس جب بنتا ہے تو اس کے اوپر ہم لوگ انالیسز کرتے ہیں کہ کیا ہم اس ٹپیکل انالیسز سے ہم فائنڈنگ کیا لینا چاہتے ہیں. تو ڈاٹا مائننگ میں یا ڈاٹا انالیسز میں جس وقت میں ہم لوگ ڈاٹا کی ایویلیویشن پروسیس میں جاتے ہیں تو ڈاٹا گیدرنگ اور اس کے ساتھ ساتھ اس ڈاٹا کی ایویلیویشن کہ کیا وہ ڈاٹا جو ہے وہ ایسا ہے کہ جس پہ اپنے کرٹکس اپلائی کیے جا سکیں، اس کے انالیسس کیے جا سکیں. تو پہلے ڈاٹا کی انفارمیشن جو وہ بہت امپورٹنٹ ہے کسی کو بھی جو بھی اپنے کیریئر کو ڈیولپ کرنا چاہتا ہے AI کے اندر، اور وہ چاہتا ہے کہ کچھ سسٹم پہ بیٹھ کر کے کچھ چیزیں ایسی بنا سکے جس سے آنے والے وقت میں اس کو فائدہ ہو یا اس سوسائٹی کو فائدہ ہو. تو اس کے لیے پہلے ڈاٹا کی اویلیبلٹی اور اس کی کوالٹی کے انالیسس ضروری ہیں. تو ڈاٹا کی انالیسس جو ہیں اس کو سب سے پہلے میں کوریلیٹ کروں گا ISO 800 کے ساتھ. یہ گلوبل سٹینڈرڈ ہے فار ڈاٹا کوالٹی اور ڈاٹا کوالٹی انٹرپرائز ماسٹر ڈاٹا. اچھا، اس میں جو چیز بہت امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہم کام کرتے ہیں، لائک میں نے اس میں 4 جو ہے نا کہہ لیں کہ مین بلیٹس جو میں نے مینشن کیے ہیں، اس کے اندر 4 جو ہے نا ڈپارٹمنٹس کی بیسیکلی موومنٹ ہے. جو پروڈکشن پلاننگ اینڈ کاسٹ ڈپارٹمنٹ ہے وہ بیسیکلی جب ہمارے پاس کسی بھی قسم کا کوئی آرڈر پلیس ہوتا ہے تو اس کی بیسس ڈیولپ کی جاتی ہیں کہ ہم نے کوئی چیز پروڈکٹ کرنی ہے، پروڈکشن کرنی ہے، تو وہ انفارمیشن ہمارے پاس آئی کہاں سے ہے، اس کے انالیسس کی کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ ڈاٹا ہمارے پاس
ایز پر کوالٹی ایز پر اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا تو جو بھی پروڈکشن ہم کریں گے اس کے اندر ابہام ہوگا, اندر کوالٹی میں ڈاؤٹ ہوگا, اس کے سورسز میں ڈاؤٹ ہوگا, اس کی انفارمیشن میں ڈاؤٹ ہوگا, تو وہ جو ہم اس سے اچیو کرنا چاہتے ہیں اس ڈیٹا سے وہ اچیو نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ ڈیٹا کی کوالٹی بہت امپورٹنٹ ہے. پھر اس کے بعد جو میتھڈ اپلائی کریں گے پروڈکشن پلاننگ کاسٹ کنٹرول کے, اس میں بھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس ایک فگر آئی کہ فلاں پروڈکشن چاہیے, فلاں بائر نے ریکویسٹ کی ہے ہمیں یہ چیز تیار کر دیں. اب ایسا نہیں ہوتا. آئی او ٹی نے ہماری زندگی کو ایک نئی جہت بخشی کہ ایک ٹائر مینوفیکچرنگ کمپنی ہے, اس کے ڈسٹریبیوٹر ہیں ایک شہر میں لائک راولپنڈی میں 6, یا راولپنڈی کہہ لیں یا کہہ لیں پورے پنجاب میں 6 ڈسٹریبیوٹر ہیں. اب ان کی جو شیلف مینٹین کر رہے ہیں ہم لوگ, وہ شیلف مینٹین کر رہے ہیں لے کر کے جو شیلف ویئر ہاؤس میں موجود ہے فنش گڈس کی, اور وہ شیلف جو فیلڈ میں موجود ہے اس کا تمام ڈاٹا ہمارے پاس سسٹم میں آ رہا ہے. تو اب جس وقت میں پروڈکشن ہوئی, میٹیریل چلا گیا, اور وہاں سے ہم لوگوں نے جب فیڈ بیک لینی ہے فیلڈ سے, وہ ہمارا ڈیٹا بیس ہمارے پاس انفارمیشن دے رہا ہے, جو ای آر پی کی صورت میں ہو سکتا ہے, ایس سی پی کی صورت میں, سیپ ڈیٹا بیس ہو سکتا ہے میٹیریل مینجمنٹ میں. تو اگر 10 پروڈکٹ ڈفرینٹ ہمارے سیکشن سے سیل ہوئیں تو وہ تمام کی تمام انفارمیشن ہمارے میٹیریل مینجمنٹ سافٹ ویئر میں موجود ہے, وہ ہمارا کوالٹی ڈیٹا بیس ہے, اور اس کے بعد وہ انفارمیشن ہمارے پاس ہمارے پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کے پاس بھی موجود ہے. تو ریڈی ٹو اسٹاک میٹیریل جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن, نان اسٹاک انفارمیشن نان اسٹاک میٹیریل کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اویلیبل کوانٹیٹیز کی ریکوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پروڈکشن دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی خود بخود. چونکہ ہمارے پاس فیلڈ میں انفارمیشن جو موجود ہے وہ ساری کی ساری ہمارے مین سرور پہ آ رہی ہے مینوفیکچرر کے پاس, اور وہ وہاں سے اپنی ریسیپیز کو, جس ٹائپ کا ٹائر سیل ہوا ہے, جس سائز کا ٹائر سیل ہوا, اس کی انفارمیشن کو سسٹم میں اپڈیٹ کرتا ہے. جب وہ اپڈیٹ کرتا ہے اکارڈنگلی پیچھے سسٹم میں ریکوائرمنٹ چلی جاتی ہے کہ اتنے ٹائر مزید پروڈیوس کیے جائیں, فلاں سیکشن میں اس کی ریکوائرمنٹ بھی اور اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. تو یہ انفارمیشن جو ہے ہمارے پاس فیلڈ آٹومیشن سے ہمارے پاس بزنس آٹومیشن کی طرف پہنچ گئی. سملرلی سی پی ڈبلیو ایک ڈپارٹمنٹ ہے, کانٹریکٹس اینڈ پروکیورمنٹ. اب یہ کیا کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی یہی چیز ہے کہ نمبر آف وینڈرز ڈفرینٹ پروڈکٹس کو سپلائی کر رہے ہیں, وہ انفارمیشن جو ہمارے پاس سی پی ڈبلیو ڈپارٹمنٹ کے پاس میٹیریل مینجمنٹ سافٹ ویئر میں آ رہی ہے, وہ تمام کی تمام انفارمیشن, اس کی کوالٹی, اس کو باقاعدہ طور پر دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک ریلائبل ہے. تو اگر وہ ایس او پیز کے مطابق ہے اور انفارمیشن پراپر پیٹنٹ آ رہی ہے تو اکارڈنگلی وہاں پر جو ریکوائرمنٹ ہے سسٹم میں, وہاں سے آٹومیٹڈ پی آر جنریٹ ہوگی سسٹم سے, اور وہ آٹومیٹڈ پی آر جب جنریٹ ہوگی, یہاں پر ہمارے بہت سارے الگریدم اپلائی ہوتے ہیں لے کر کے ہمارے فیلڈ میں ریکوائرمنٹ سے. لائک وائز آئی وڈ سے کہ ایک ریفائنری ہے, اس میں ریئیکٹر پلانٹ ہے, ریئیکٹر پلانٹ میں ٹمپریچر سینسرز کی ریکوائرمنٹ آئی, وہاں سے وہ ریکوائرمنٹ آٹومیٹڈ سسٹم, ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ یہ سسٹم ہماری جو ہے وہ اس میں برن آؤٹ ہو گئی ہے, اور وہ سینسر کی انفارمیشن سی پی ڈبلیو چلی گئی, وہاں سے وہ ڈپارٹمنٹ نے آٹومیٹڈ پی آر جو ہے ریکویسٹ فار کوٹیشن آر ایف کیو جنریٹ کیا, اور وہ آر ایف کیو مختلف وینڈرز کو گیا, اور وہاں سے فیڈ بیک سسٹم میں آئی. تو یہ ایک انالیسس کا پورا سسٹم موجود ہے. سملرلی یہ ماسٹر ڈیٹا ریکارڈ مینیجر ہے, اس میں یہ انفارمیشن ساتھ ساتھ اپڈیٹ ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس, اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس 4 یونٹس ہیں اور 4 یونٹس میں ہر سال 2 سملر ٹائپ آف مٹیریل کی ریکوائرمنٹ آتی ہے, تو وہ ہمارا سسٹم خود بخود اس کو انڈرسٹینڈ کرے گا اور اس کے لیے ہماری انفارمیشن پاس کرے گا. Sorry to interrupt, sir. You have 3 more minutes. اوکے, اب I will try to reduce that part. تو شیئر سروسز بھی اسی طرح ہی ہے کہ اس میں ہم اس انفارمیشن کو آگے, اگر 10 پلانٹ ہے تو 10 پلانٹ کی انفارمیشن کو ہم یہ کریں گے کہ اگر ہم نے ایک پلانٹ پہ ایک اکوپمنٹ یوز کرنا ہے تو ایک اکوپمنٹ ایک پلانٹ کے لیے پرچیز کریں گے, لیکن وہ شیئر کریں گے ہم 10 پلانٹ پہ, اور اس پر الگریدم اپلائی کریں گے کہ ہمیں کون سی چیز کہاں اپلائی کرنی ہے اور کہاں اس کو جو ہے نا یوز کرنا ہے. تو یہ تو اسٹینڈرڈ کی بات ہوگی کہ کوالٹی ڈاٹا کی موجود ہے ہمارے پاس. پھر اس پہ ہم لوگ جب ٹیکنالوجی کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں
تو اس میں ہمارے پاس اس میں سب کیٹیگریز آ جاتی ہیں, سب پرابلمز آ جاتے ہیں, یعنی ہر ایک پرابلم کے سب کیٹیگریز کو ڈیفائن کر کے فردر جب بریک کیا جاتا ہے تو اس کے لیے مختلف سلوشن ذہن میں آتے ہیں. سلوشنز کے لیے جیسا کہ ہمارے پاس ہم ڈفرینٹ ای کامرس کی اگر میں پراپرلی جو بات کروں تو اس میں اس کو تھوڑا سا چاہوں گا سمرائز کرنا, کیونکہ میں ٹائم کنسٹرینٹ کو انڈرسٹینڈ کر پا رہا ہوں. چیٹ باٹ ہے, ورچوئل اسسٹنٹ ہے, جیسے آپ ای کامرس کی ویب سائٹ کھولتے ہیں تو یہ چیزیں آپ اپلائی کرتے ہیں. انٹیلیجنٹ پروڈکٹ ریکمنڈیشن ہے, کسی بھی وینڈر نے آ کر کے کوئی ریکوائرمنٹ دی ہے یا بائر نے آ کے ریکوائرمنٹ دی تو سسٹم آٹومیٹڈ آپ کو رسپانس کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اے آئی پرسنلائزیشن ای کامرس انوینٹری کا جیسے میں نے پہلا میکانزم وہ دیا کوالٹی میں ہے, اس میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ کیسے مینٹین کیا جائے گا. سیکیورٹی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ڈاٹا ہمارے پاس موجود ہے, اگر ہم پلاٹ ڈاٹا کی بات کریں تو پروٹیکشن کے حوالہ سے بھی سائبر سیکیورٹی کا اور کہہ لیں کہ سیکیورٹی انکرپشن کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کسی قسم کا کوئی مالویئر آئے اور اندر سسٹم میں آ کر کے ہمارے انفارمیشن کو وہ بریک کر دے اور پروڈکشن لاس ہو جائے, یہ ہمارا سسٹم ڈاؤن ہو جائے, یا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے میجر لاس ہو سکتا ہے کسی بھی بڑی انڈسٹری کا, ریفائنریز, پیٹروکیمیکل کا, لاٹ آف ہیزرڈز آئی کوڈ سی. سو انکرپشن کے معاملے میں ڈفرینٹ اسٹینڈرڈس کی ریفر کرتے ہیں ہم لوگ, جیسے ISA 100 ہے وائرلیس نیٹ ورک سیکورٹی کے حوالہ سے, اور بہت سارے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں میں اس کو بیسیکلی میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے آپ کا کیریئر کے حوالے سے, اس حوالے سے میسج جو میں کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے پاس جو اس وقت میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو رہی ہے فار ای کامرس, اس میں اتنے اس وقت میں آپ کے پاس ورکنگ ماڈیولز ہیں, ورکنگ ریلیشن شپس موجود ہیں کہ اس میں جب ہم یہ سسٹمز کو اپلائی کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کی آٹومیٹڈ ہو جاتی ہیں, اور وہ ساری کی ساری چیزیں جب آٹومیٹڈ ہوتی ہیں, آٹومیٹ ہو جاتی ہیں, تو اس پر بہت سارے جو ہے ہم لوگ وہ نارمز اپلائی کر کے جو ہمارے اے آئی کے اس سے ہم ریزلٹس لے لیتے ہیں. تو جیسا کہ ایک ایگزامپل میں دوں گا کہ میں بائر ہوں, میں کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں اور میں کسی سپر مارکیٹ کے باہر گیا اور میں جب کراس کرنے لگا تو میرے میکسیمم اگر میں یوٹیوب پر ویڈیوز دیکھ رہا ہوں کہ مجھے امیزون سے کچھ چیز خریدنی ہے لائک سیل فون, سو اگر وہ انفارمیشن میں ریٹریو کرنا چاہتا ہوں تو جب میں مارکیٹ سے گزروں گا تو وہاں بیکن لگے ہوئے ہیں جو کہ مجھے انفارمیشن پاس کر رہے ہیں کہ یو آر نیئر بائی لوکیشن. آپ کو وہ ساری انفارمیشن آپ کے موبائل پہ ایک میسج کے صورت میں آ رہی ہے یا آپ کو نوٹیفیکیشن کی صورت میں آ رہی ہیں, تو آپ اپنی وہ بائنگ وہاں سے کر سکتے ہیں. تو یہ جو آپ کے ای کامرس کے سسٹم ہیں اس کے اندر ہم بہت ساری چیزیں ایسی اپلائی کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کاشف بھائی بیفور نیکسٹ پینلسٹ کا میں کوئک سوال کرنا چاہوں گا جو ایز اے سائبر سیکورٹی پروفیشنل میری بری رہی ہے شروع سے, وہ یہ ہے کہ ہم ابھی تک ایگزسٹنگ ویکنیسز ولنربلٹیز کو فکس نہیں کر سکی اپنے لیک آف نالج کی وجہ سے. تو یہ اے آئی جو IR 4.0 میں آ رہی ہے یا ہمارے سیکورٹی سسٹم میں آ رہی ہے, یہ تو نئی ولنربلٹی لے کر آئے گی اپنے ساتھ, اور نئے بیک ڈور لے کر آئے گی, اور نئے مواقع لے کے آئے گی ہیکرز کے لیے. اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت بڑا پروفیشن آنے والا ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے گا. اس کے اوپر آپ کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں سر, میں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, میں نے کچھ پروجیکٹ کیے ایسے کہ ریفائنریز پیٹروکیمیکل میں میری ایک آبزرویشن ہے ولنربلٹی کا ایشو ہے بہت زیادہ. ہم جس وقت میں ایکسپوز ہو جاتے ہیں کسی بھی وائرلیس نیٹ ورک کو یوز کر کے, بیسیکلی ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سیکورٹی انکرپشن ہے اگر وہ پراپر کسی اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر رہے ہم, اور وہ اسٹینڈرڈ بھی اس لیول کا نہیں ہے کہ جو ہمارے سسٹم کو سیو کر سکے, پروٹیکٹ کر سکے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مالویئر آنے کے, مختلف قسم کے مشس قسم کی انفارمیشن آنے کے اور سسٹم کو اٹریپ کرنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو اس کے لیے کہ یہ جو آپ کا ایک انیشیٹو ہے, میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کہ جو پاکستان اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوٹ ہے اس کے اوپر جو ہے تھوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ انٹروڈیوس کروائیں, ان اسٹینڈرڈس پہ کام کریں جن کو ہم سمجھتے ہیں گلوبلی مختلف آرگنائزیشنس میں اپلائی ہو رہے ہیں, لائک ISA ہے, GPs ہیں ایکسن موبل کے, لائک نیما ہے, اور اس کے علاوہ آنسی ہے. بہت سارے ایسے ہمارے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اسٹینڈرڈ
جن کو ہم بینچ مارک کر کے اپنے نئے اسٹینڈرڈ ڈیولپ کر سکتے ہیں اور ان اسٹینڈرڈس کو ہم کوریلیٹ کر کے ایک پروڈکٹ بنا کر کے اس چیز کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ ورنیبلٹی کو ہم لوگ اوائڈ کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. اوور ٹو ربیہ پلیز. تھینک یو. ربیہ آپ کی آواز, آپ کا مائک میوٹ ہے. ربیہ آپ کا مائک میوٹ جی پلیز. نہیں پھر میوٹ ہو گیا آپ کا مائک. پھر میوٹ ہو گیا. پھر میوٹ ہو گیا آپ کا. اب ٹھیک ہے. اب ٹھیک ہے پلیز. Thank you, Sir Kashif. Now, before I invite my next panelist, I would like to add my point. جہاں پہ اب کیریئرس کی بات ہو رہی ہے اے آئی میں, تو آپ کو ایس ڈی جیز بھی بہت وائڈ کیریئر پرووائڈ کر رہا ہے اے آئی میں. 17 ایس ڈی جیز کے گولز ہیں, اس میں آپ کوئی بھی گول چوز کر لیں تو اس میں ہر گول میں اے آئی کا کیریئر موجود ہے. تو جو بھی اسٹوڈنٹس ہمیں جنہوں نے جوائن کیا ہے یا پروفیشنلس اگر ہمیں ایس ڈی جیز کے ساتھ اے آئی کا اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں, اس کو لنک کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ہماری ایس ڈی جیز اکیڈمی پاکستان کو بھی جوائن کر سکتی ہیں. ایس ڈی جیز بھی فیوچر ہے, اے آئی بھی فیوچر ہے. اگر آپ اپنا کسی بھی پروجیکٹ کو اے آئی کے ایس ڈی جیز کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو وہ آپ کو ورلڈ وائڈ ریکگنائزیشن دے گی. آپ کو دنیا میں اسکالرشپس آفر ہوں گی, آپ کو جابس پھر لینے کی ضرورت نہیں پڑیں گی, آپ خود امپلائیز کو ہائر کریں گی. تو میں نے اپنا پوائنٹ یہ ایڈ کرنا تھا. تھینک یو. ناؤ آئی ووڈ لائک ٹو انوائٹ مائی نیکسٹ پینلسٹ ڈاکٹر شہیر وقار. جی السلام علیکم ایوری بڈی. وعلیکم السلام. اسلام آباد سے خیریت کا سلام. جی سر, کیا حال چال ہے آپ سب؟ کراچی والوں کو اسلام آباد سے خیریت کا سلام. بہت نوازش, بہت نوازش سر. کراچی تو لگ رہا ہے لاک ڈاؤن ہو جائے گا کل رات کے بعد. یہاں بھی سیکٹر شروع ہو گئے ہیں گے, بٹ اللہ تعالیٰ خیر کرے. چلیے, آئی ایم ویری تھینکفل فرسٹ آف آل ٹو ایوری بڈی because I'm the one of the speaker in this whole part for the week of the AI, and thanks to the Ammar Saab, Rabia and whole team, and obviously before he says anything, کچھ لوگوں کو بندہ حق رکھتا ہے. ڈاکٹر شہیر صاحب بہت پرانے اے آئی کے پی ایچ ڈی ہیں اور بہت قابل آدمی ہیں ماشاءاللہ, لیکن ہم ان کو بغیر بتائے رکھ دیتے ہیں سیمینار کے اندر. اور یہ آپ سے محبت ہے ہماری. اب جو علی صاحب بیٹھے پہلے میں دبئی سے, یہ دبئی میں ہوتے ہیں. ان کو رات میں نے فون کیا تو میں کہا چوائس نہیں ہے آپ کے پاس کوئی نا. اس نے کہا یار اب کب چوائس چھوڑی نہیں ہے آپ نے. تو ڈاکٹر صاحب رشتے میرے یہ والے ہیں لوگوں کے ساتھ نا, کہ میں کہتا ہوں بھائی چوائس نہیں ہے گا, مجبوری ہے تو ٹھیک ہے دیکھ لیں گے. بہت شکریہ. نہیں میری ابھی ایک سیشن میرا چل رہا تھا, میں نے اس کو روکا ہے اور میں نے کہا یار مجھے 10 منٹ دے دو, آئی جسٹ گو اوور دیئر اینڈ گیو ٹو تھینکس اینڈ ریگارڈس ٹو ایوری بڈی. اچھا, جارج از آلسو دیئر. جارج ہاؤ آر یو؟ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو فائن, آئی نو. تو جارج کے ساتھ میرا ایک obviously. Yeah, it's a pleasure to be here. Sorry, it's been quite a crazy day, a lot of it without connectivity. George, you always inspired us, always inspired us. No problem, anyway. When we see your face, we are very motivated. Please. Okay, thank you. No, but because your topic today was about careers and AI, and that I encourage everybody. Thank you, George. Thank you. That is the future. One of the futures, not just AI, but AI is a key element because everything today is being driven by data. So if you're good in handling data, if you're good in handling trends, you understand some mathematics, you understand some statistics, a little bit of programming is also very important because, it's all about code at the end of the day. And the other part, I think, is you need to have vertical knowledge of specific industries because no matter what AI models you create, so you need to specialize in something, maybe smart city or maybe sales and marketing or others. And then you can actually validate the data much better. There's one actually interesting job that got created with this AI. There is a few friends of mine that have been working. It's actually an interesting job because it allows you to get populations all over the world interested and participating in AI at the small level. It's called microtasking. And what microtasking job is basically the job of the people that are validating the results of AI. So for example, let's assume you train a model to detect this is a car, this is a blue car.
But once the model is trained, you still need to validate that that model is actually identifying the AI results correctly. So what the AI models are doing is they're giving the task to thousands of people to challenge the AI and then validate the results of the AI. So this allows people to also participate as a normal work, non-technical person or non-educated person to actually participate in the validation of the AI model. So there's a bit of room for everybody to be part of the HR model for AI. That's Thank all. you. That's my two Thank you. cents. Thank you, George. Thank you so much for your kind contribution. And obviously, me and George is the first speaker of the first day. And obviously, we talk about data and we talk about the AI. Myself, obviously, involved in the AI and obviously in the different areas of the working and obviously established so many things. That Rabia has told us that to students how to develop their careers. That's so important. How you can develop. First of all, I'll basically give a guideline to all these students over here. They must be passionate about their career. First of all, whatever you select your profession, it should be your passion, number one. Second thing, there is most important thing that you must have to understand what you are actually learning from your teacher. Teacher is not going to provide you every aspect, everything. Go deep into insight and find it out actually what I think. Like you talk about, Rabia, this is SDG is important. 17 goals. Yes, 17 goals are important. But you talk about one goal, obviously there the goal actually is pertain to the specific technology and the methodology, right? And the specific technology and its methodology needs 100% understanding of it. And without having the understanding and without having the knowledge, you cannot be kept the market. What happens, what's going on actually people are doing in Pakistan usually, the boys and girls are so much enthusiastic about themselves, right? But they are not studying actually. Whatever the university is going to give the lecture in the classroom, they just take the lecture and take the marks and take the grades and GPAs, and then they come into the market. They don't know anything. In our time, when we are talking about, we are doing the masters, obviously we are not only just talk about the teacher what they are giving us. We go to the different libraries and obviously find out the different books and different journals. That there is no internet at that time, but we went to the libraries and we find out the different journals, and it's going to give us only for 1 hour and 2 hours that journals, and then we find it out what the research is going on, and then according to that actually we perceive the knowledge from that journals, and then we find it out the one book in whole university, and then we actually talk to our teacher that, sir, please give us this book that we can understand. We take a photocopy of it and then we can learn it, and then we are going to implement it. The important thing is when you get the knowledge, second is you have to apply it. This is the period of applied sciences, and AI is totally applied sciences. Amar Saab knows that. Tomorrow I do have another program is YPP Young Professional Program. I'm going to launch, and day after tomorrow I'm going to launch an AI program. I'm not interested thousands of people to take my program. I'm interested only those people who are really interested to learn with me. So I'm taking a stick with him, and obviously to give you all the information that you have to learn with me if you want to work with me, right? So because if you don't have a passion about it, how I can deliver all the technology and everything to you. So the important is what, nothing is easy. Nothing is very easy. It's not like iPhone 11 that you can go and get the market. It's important how the iPhone 12 and 13 and 15 is going to be developed. It's important like how you can develop the Tesla cars. It's important to understand its technology. It's important to understand its like methodologies. Like in, for example, every trade, there is a requirement of the AI. Yes, important. But you must know how the supply chain is working. Okay, what's it, the logistic, what is the production system of the organization. When you understand the operations, then you go to enable the security, cyber security over there, and then you can enable the data sciences and AI technology over there. Without having the domain knowledge, you cannot be able to understand. So this is my message to every IT people who are here as a student, like, kindly be sincere yourself, please. Okay, because this is the time
to everybody to learn directly from the books. Okay, don't go to your only for teachers that you are providing to knowledge. So I'm not going to say more than that. George Sebastian already said, if you want to come on the data scientist, you must know the mathematics. It's a father of the subjects. Father of the father subject is mathematics, and obviously its daughter is statistics. So if you don't know the mathematics and statistics, you cannot understand cybersecurity. Even though you cannot understand physics, you cannot understand AI and data sciences. So this is the key of Golden Gate that today I have given to you. So thank you so much. And thank you, Omar Saab. And thank you, George. We have been in touch. Thank you, Kashif, everybody. Thank you, Thank you, Rabia. Dr. Saab. Thank you, Dr. Saab. If we have teachers like you, passionate teachers, that's wonderful. And maybe I can draw an analogy. You said that mathematics is father and statistics is mother. Statistics is the daughter. So can we say AI is the son or daughter? Thank you. Over to you, Rabia. Over to you, Rabia. Please. Thank you so much, sir. I'm sorry I'm going to quit for this session because I do have another session right now. Thank you, everybody. Thank you, Dr. Shaheer. Now I would like to invite my next panelist, Mr. Ali Zaidi from Dubai. Assalamu alaikum, everyone. This is Ali. Before Ali speaks, actually, I gave him no choice. Ali is from Dubai. He's a very senior Cisco. So I requested him that please come on and tell us the international markets. What are the AI? Thank you, Ali. Thank you a lot. Please go ahead. No worries, Amar Saab. Thank you very much. I'm here for you anytime, so no issues. So my name is Syed Ali Zaidi. I work for Cisco. It's been like 21 years with them. I had a unique opportunity to work in every theater of Cisco, like US, Asia Pac, and now Europe. And again, I'll say a unique opportunity because I was able to work with pretty much every big service provider out there, and large enterprises starting from AT&T to all the way Verizon and in Australia and New Zealand as well. So anyways, to cut the story short, when Amar Saab told me that we want to discuss about careers in AI, I was just thinking how best to structure it. And the way I want to go about it is like, I mean, we can always Google like career in AIs and it will give you all the required information thanks to the Google, which is again, Google is again, the basis is turning out to be AI now. But anyway, so I thought if we just take a quick glimpse of past, present, and future, that will help us to figure out that which kind of jobs or skills we need or careers will be there, or better, even better, let one decide him or herself that what's the best way to go about it, right? So at the start of the webinar, Amar Saab mentioned that AI is nothing new. I mean, this is a very misconception that it is something which is picking up now. That's not the case. AI started back in 1950s, right? Unfortunately, at that time, the reason it never took off is because of the base, the underlying structure it requires was never there. So what I mean by that is that the AI thrives on data, storage, and compute, right? And the processing and all that compute resources and all what you need was not available at that time, and there was not even funding was available, right? But now all these limitations are gone. So today we have huge compute resources, platforms, tons of data coming in, and then extracting the data and making use of it. Other speakers already touched the need of what is required, right? So, but this gives us a first clue, right? So whatever were the limitations of 60s, 70s, 80s, and even 90s, because of which AI never flourished, those limitations are no more there. So that's right there is indication of what you need to do in terms of your career to enhance it and to be successful in AI, right? So as I said, data, security, storage, compute. So and the other speakers already touched about the importance of data mining. Now, when it comes to storage, there's a whole new concept of blockchaining, and then from the resources and compute point of view, also the data centers are changing. So instead of going off into too much detail of each,
what I'll suggest is what I'm seeing across the globe is the traditional way of working is no more applicable or is not going to cut it out for us, right? So things are changing very fast, and anything which is repetitive, which can be optimized, is going to go away with computers. So this is very important to understand, right? So whatever, we cannot compete with computers. We cannot, for example, if we have to look at images and process some images or look at tons of data and extract some useful information out of it, right? We cannot do it better than computers. So never compete with something which you cannot beat, right? So any jobs related to repetitive work, standard stuff is not going to be there in future. So that's my first take. Stop doing anything which is like traditional or a lot of repetition or where the optimization is required, because computers are going to do that for you. But what computers will never do is the brain sitting behind it. Yes, now there's machine learning. Computers are learning as they progress. We know that they are like beating even the most intelligent humans in the game of chess and Go and all that, right? But what is important in my 2 cents is not the optimization part, or because computer will still, and this algorithm will still work around the parameters you will feed in, right? What we as a humans are good at is identifying the problems, the new problems coming in. We are good at communication, we are good at curiosity, right? So feed into those values and stop doing like, okay, for example, in our universities they give us a program, write a C language program or a Python or whatever, and we go and we copy paste the program, right? So I think gone are those days where by doing that you will be successful. So what you need to do now is learn all these skills, even if they are not taught in your university. By the way, there's a study that forget about our universities, which are a bit behind, even in the US and everywhere. If you are a computer science student or electrical engineer or whatever you are taught in first year, by the time you will graduate, 50% of that information will be outdated, right? So my advice: don't rely on university or what they are. Just don't just rely on that information. Go out, see what's happening, learn coding. Everyone should, in my view, at the age of 10 or 11, coding should be introduced, and we should start to learn how to code. And that should be, doesn't matter, you are in finance, you are engineering, everyone should be knowing coding, in my 2 cents, right? That's the base. And there are, for example, sites like 1hour code and code.org, which is I'll highly recommend for even starting our kids, like at the age of 10 or 11, for example, to start and to learn code, right? So I'll give you an example of something which I think Pakistani students and people in IT and networking can relate, right? CCNA, since I'm Cisco, so I'll talk about Cisco very quickly. CCNA certification, CCNP, CCI, everyone is trying to do that. Everyone is trying to do Microsoft certification. Yes, you might still get jobs for by doing that today, but tomorrow it's all changing. It's no more configuring routers and switches and data centers anymore. It's all shifting towards something called like the automated platforms, right? So we are shifting from traditional routing switching networks to software-defined networks, and the next step is to even enhance these platforms with machine learning and all that, so that they automatically make changes to the network, and they should be wise enough to for example, to look at a threat and do a mitigation of those threat on their own. Yes, they can, before implementing those changes to a big network, they can send the changes to a solution architect who can look at it and say that, yes, go ahead, implement it. But the way that things are moving is that the use of those CCI resources to go and configure complex network is going to go away, and it will be taken over by the automation scripts and by the machine learning programs and algorithms and all that to best make the change in the network and make them, like especially from security threats and all that, make them no more vulnerable to those threats. So at the end,
I can throw in some numbers like, you know, like how many jobs would be lost and all that. But for me, to be honest, it's a huge opportunity, and especially for countries like Pakistan, and we are so called third grade countries, right? But the thing is, with internet and everything, there are no more boundaries, and we have seen this from COVID, right? All the concept of going to offices and everything is out of the door in 2 minutes, right? Now everybody is working from home and all that. So that takes away all the limitations of like getting visas and going to other countries, which were our biggest limitations. So think of it from this angle, that all those limitations are gone. All you need is an internet connection, and there you go. One of the biggest career right now in young kids are YouTubers, right? Anyone on this panel could have imagined 10 years back that YouTuber will be a proper career in someone's life, and they'll be making more money than maybe any one of us. So don't limit your mind, and go open. In the last, I'll just say that don't follow the traditional way of doing things. Go. I mean, whenever someone starts learning coding, the first thing they write is a hello world, right? Everybody does that. Stop doing that. uh, Write conquer world or something. So I mean, just be different, and stop following like the beaten tracks, right? So coding, number one for me. If you are good at coding, if you are good at understanding data, if you are good at understanding context, and linking all that together, there is no stopping you. I can tell you right now. um, you go to any company like Cisco website and look for jobs. They are no more asking networking engineers. They are asking networking engineers with software background. So software engineering and programming, coding, learn whatever you can when it comes to coding, data mining, understanding data, contacts, feed your curiosity, and learn all this on the side. No university is going to teach you that, I can tell you right now. And even if they do, it's going to be outdated by the time you will graduate. So if one piece of, I mean, advice, I won't call it advice, I don't like giving advices, but if one piece of information which might help you is learn to code. Thank you. Ali, a great message. Let me tell you, you have given a very, very thoughtful, I think, ideas. Every sentence you said about new careers is a great motivation. I request you to join our University Plus program, and maybe once in a week or 2 weeks time, we can give you a chance for 10 minutes to talk to students. Ali, trust you me, your talk is a just eye opener for the people who believes only on repeating the same thing. You rightly said, anything which is repetitive now would no more be a job for you now. So True. we have to reinvent our universities. But the biggest problem is that they understand what they want to understand. So it's a big threat for me that I have to make them understand. Actually, I am operating at a VC level or at the HOD level, so there's an obstacle there. So I think if people like you can arrange these talks, definitely with your Anytime, permission, sir. I will take this clip what you have said now, and I'll show it to my University Plus class. University Plus was the idea conceived by me 8 years before, but I think that was not a proper time for that. So whatever you are saying, exactly fit into the scheme of things what I think about University Plus. Ali, thank you very much. I know it was a short time for you, but you No, gave sir, a anytime. abundant. Also, anytime Thank for you. you. So kind of you. Over to you, Ravi. Over to you, Ravi. Please. Thank you, Mr. Ali. Before I invite my next panelist, मैं अपनी AI वीक की सेलिब्रेशन का केक काटना चाहूँगी. AI वीक पॉसिबल नहीं था आपकी पार्टिसिपेशन के बगैर. हमारे जितने भी स्पीकर्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेंट्स ने जो पार्टिसिपेट किया, उनकी शिरकत के बगैर AI वीक नहीं पॉसिबल था. थैंक यू सो मच फॉर ऑल. ये वर्चुअल इवेंट था तो वर्चुअल केक कटिंग है. आई होप आप वर्चुअली इसको एंजॉय करेंगे. आप फिजिकली इसको टेस्ट नहीं कर सकते. ये अच्छी बात है. खा आप लेंगे केक सामने रख के अपने बहन भाइयों को खिला देंगे, एंजॉय हम करेंगे. चलो कोई बात नहीं, एक ही बात आप. अच्छा, ये एक तो तालियां सबने बजा दी अपने अपने तौर के ऊपर. अच्छा जी, इसकी सेलिब्रेशन ये है कि बहुत कामयाबी से रबिया ने ये सब चीजें की, और मैं हमेशा किसी और वेबिनार में होता था तो वेबिनार से 2 मिनट पहले इनके मैसेज आ रहे बंद करें, पानी कुछ नहीं पिया है. तो शी इज वेरी पैशनेट अबाउट इट, और
पूरा एक हफ्ता इन्होंने माशाल्लाह जिन टॉपिक्स को टच किया, अब वाकई द पैनलिस्ट हैव कम एक्चुअली दैट वाज द इनसाइट, और बड़े कमिटेड लोग, बड़े सीनियर लोग इसमें आए इसके अंदर. वी आर रियली थैंकफुल फ्रॉम सेंट्रल पाकिस्तान, थैंकफुल टू देम. रवि आप भी केक कटिंग करें, केक आप खाए इसको, और अली जो लोग, अली अली आप भी ऐसे कीजिएगा, सुबह जाके केक ले आइएगा, समझिएगा कि भाई ये केक खा लिया आपने. जी प्लीज रवि गो अहेड. जबरदस्त 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 जबरदस्त. वो कहते हैं ना, नया नया जमाना है, नए सुबह शाम पैदा कर. अल्लामा इकबाल ने इसी के लिए कहा था. बहुत शुक्रिया. यस, केक आप सबके लिए आई होप आपको मैं ये खिला सकती हूँ, लेकिन भी आप अब ऐसे एंजॉय कर सकते हैं. पूरा फोकस क्या है कि आप लोग इसको वर्चुअली अच्छा, एंजॉय वैसे करें. वैसे बाय द वे मैं आपको बताऊं, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया, उसका नाम है DIGI इवेंट. उसमें हम यही कर रहे हैं कि अब इवेंट्स को डिटेल हुआ करेंगे, तो उसके एंड के ऊपर हमने अभी रिसेंटली किया है, बाइकिया सर्विस से हमने एग्रीमेंट किया है कि उसको जो उसका जो भी खाने पीने की चीजें हैं, लेट्स से अगर 6 से 8 इवेंट है, तो 8:15 बाइकिया की सर्विस उसकी गेट के बाहर बेल दे के उसको वो पहुंचा देगी. तो रबिया, चले इस दफा तो आपने माफ कर दिया, आप केक खुद खा ले. अगली दफा अगर आपने केक हमें ना पहुंचाया, फिर ज्यादती होगी आपकी तरफ से. बहुत आप शुक्रिया आप सब लोगों का. आप सब बड़ा इनवाइटेड खुश. हैं. हमारे जब हमारा ये कोविड-19 की सिचुएशन खत्म होगी, आप हमारे ऑफिस आए, आप सबको इंशाल्लाह हम हाँ, केक फिर ये ठीक है, ये ठीक है. आप सब पैनलिस्टों का, सब लोगों का बहुत शुक्रिया. दैट वाज अ ग्रेट वीकेंड. बड़ा अच्छा लगा. सब लोगों का बहुत शुक्रिया. So nice of you. So nice of you, sir. So nice. These are बेहद शुक्रिया. Thank you, sir. बहुत अच्छी discussion. now I would like to invite Syed Tulal Hussain. सर, आप अगर कुछ पॉइंट ऐड करना चाहें कैरियर्स इन एआई के टॉपिक. Assalamu alaikum everyone. Basically, I am inducted to this panel on a very short time. So I would be discussing this domain with regard to the cybersecurity domain. Artificial intelligence just not has impacted the finance and business landscape. It has majorly impacted the cybersecurity practices and cybersecurity landscape as well. So the traditional mechanisms or tools of cybersecurity are being automated now. For example, if we talk about threat intelligence, the mechanism through which we detect and profile the threats, this has been automated, and not it has just been automated, but it has gone far beyond than automation on the level of artificial intelligence and machine learning. For example, if we start creating a threat profile for an organization, we need to gather all kinds of not only external threats but internal threats as well. With the rise of zero trust model, uh, you may just not trust your own devices within your organization, but you include all kinds of threats from your internal devices with the external threats that are being posed by using different kind of technologies. So artificial intelligence has a key role in this sector. And how this how this topic or discussion is being linked to the job sector, it is because there is a rise of a new career which is called a cybersecurity intelligence engineer. So, what is the typical job of cybersecurity intelligence engineer? Is to the profile. The job is to profile the threats which are being fed by the SIEM solutions with the EDRs, with the EPPs, and within your next generation firewalls. All the data which is being coming through all of these technologies, these engineers then consolidate this kind of data and provide reports and alert the specific teams and to start performing remedial measures. So not only on the development side, but on the analysis side of cybersecurity, it is also being disrupted by the artificial intelligence, and we need more people. We need more analysts to perform such kind of highly unstructured jobs. So, if we say that you just need a SOC engineer or L1, L2, or L3 resource, this is correct to some extent, but as the velocity of data is increasing, you need analysts which are trained on these kinds of domains like uh, uh, business intelligence, like data mining and such kind of stuff.
these all capabilities will be synchronized on a single point of threat intelligence. So I think our organizations in Pakistan would start looking towards this role in upcoming year or two, and in all over the world this career has started emerging now. The other thing I want to raise is the behavioral based detection. So basically, we have inducted artificial intelligence on the behavior-based detection of our machines when we train our algorithm to learn the normal state of your IT infrastructure, and then any kind of anomaly which is being raised that is compared to the actual normal level, and then a threat is being raised. In this kind of scenario, the artificial most of the solutions are artificially intelligent, but there we need to see the deployment strategies, and we highly need to consider how the deployment goes. So we need deployment people out there. We need more people who know how the intelligent cybersecurity solutions work. So I don't think that this area, the next generation firewall area, or like adventure of captive portals and such kind of technologies, these technologies will not knock off the jobs, but create more jobs in the field of cybersecurity. So, when the behavioral based detection started, these artificially intelligent enabled tools would be inducted in the cybersecurity domain. We were thinking that these tools might knock off the jobs and take all the load on themselves on itself. But we with the experience have seen the other side, that there is a high rise of jobs on these technical sites. Other area is the reverse malware engineering. My own organization is involved in reverse malware engineering with a very large firm of US. So this is an area where we perform sandboxing, and we just detect the behavior of the malware, and we observe different kind of mechanisms which are connected to the malware behavior. This is a highly laborious task, and we are inducting artificially intelligent technologies to observe the malwares and sandboxing and stuff, because at a single point of time we are involved in the you may say thousands of sandboxing activities. So these activities cannot be manually run, and also the output of this activity is feeded in the solution, in the betterment of these solutions, in the patching, and in creating different signatures. So the analysis level is now being automated, but still we need someone to drive that analysis, because this analysis would be trained on different kinds of situations, and the decision making would still be difficult for an algorithm. So we didn't see any cut in this sector. Rather, we are in a difficulty to search such kind of talent which has a combination of malware analysis, artificial intelligence, machine learning, sandboxing, and QA, quality assurance kinds of skill, like Sonar Cube and etc. etc. So we didn't see any decline of jobs in this sector. Rather, artificial intelligence is bringing more jobs in this sector as well. Another area is the open source intelligence. The open source intelligence is on a high rise. Uh, on a higher level, on a strategic level, we haven't noticed the activities, or you may say the utility of OSINT till now, but it will grow on a very rapid pace in the future. And the open source intelligence, again, it is dependent upon the different data outputs from different fields like IoTs, Shodan, you may say different social media platforms. You run different kinds of crawlers, and there is a lot of stuff that generates huge kind of data, and we need automation and an intelligent algorithm on this use case to decide upon what kind of information should be drawn up to the dashboard. Uh, because this is a very non-saturated field, and there is a lot of work which has to be done in this field. We need people here which are technically capable to develop the algorithms, develop the decision trees, inference engines, neural networks. We need a huge kind of human input in this area to develop this field.
So I think there would be high rise of jobs related to the open source intelligence, and the people would be trained in the artificial intelligence field. Like uh, you may say that I was checking around that Google is on the daily basis is blocking 100 million spams on the artificial intelligent algorithms, but it could not be possible without the intervention of engineers who has a full command of on neural networks and artificial intelligence and stuff. So last thing is the data mining. This is a very connected, very well connected field with the intelligence, artificial intelligence, and if we will on from the cybersecurity perspective, we would see the rise of data engineers that would be specifically trained on getting the logs, log analysis, and creating databases of different kinds of logs. So it would be a very interesting field where the data science would be combined with the cybersecurity log analysis, and the people would be trained in the artificial intelligence and machine learning neural networks. So it would be a great amalgamation of different kinds of skills together, and the use cases there. So basically, in the conclusion, I would say the jobs in the artificial intelligence are on a high rise scale, and specifically in cybersecurity, we didn't see the impact of automation and cyber artificial cybersecurity intelligence on the cut of job. Rather, this phenomenon is now promoting jobs in the field. Not only we need to train ourselves in the development side, but on the functional skill level, we also need to train ourselves, and we need to improve our analysis skill to a greater extent, so that we can cope up with the multiple technologies on one point, because still these are the human beings who are on the decision making table till now. So this is my short input in the session. Over to Amar. So thank you, sir. So you're muted, sir. I'm sorry. Thank you, Talal. Can you quickly comment on the new careers in AI for cybersecurity? Because threat intelligence, I think something linked with the proactive, some sort of spirit. So can you quickly, because you have rightly said that the new jobs are emerging now with AI. So I think AI for cybersecurity would be a sought after job for the new student. Can you please comment on that? So basically, there are three roles which I think would be in high demand in coming years. One is the cybersecurity intelligence engineer. The other would be the threat intelligence engineer. These roles would be, you may say, some roles would be the mirror image of each other, but the domains would be the different. The other role would emerge would be the counterintelligence analyst. What this role would do, it would combine the input from the threat intelligence, and it will give its input to the remediation activities. So it would be a person placed in the security operation centers that would be collecting feed from the cybersecurity intelligence solution, and would be performing remediation activities on the SOC level and escalation level. So we need to keep an eye on cybersecurity intelligence engineer role, number one. Number two, we need to see the counterintelligence analyst role in coming years. Thank you, Talal. Thank you. Ravi, please go ahead. Thank you, Mr. Talal. We have Zia Khan Saab in our panel. Sir, can you add some points? Career in AI? Ravi, can you repeat again? Mr. Zia Khan, can you unmute your mic? I think he's okay. Now I would like to invite my next panelist, Mr. Junaid from Secure Vision. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी वॉइस क्लियर है? ये बहुत क्लियर आ रही है, please go Yes. ahead. अच्छा, so let me share presentation.
presentation share نہیں ہو رہی. سر السلام علیکم. میں سیکیور ویژن سولوشن سے ہوں اور ہمارا ایک فلاحی ادارہ بھی ہے سیکیور ویژن اکیڈمی کے نام سے, جو پروموشن ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کی جو لیک ہے اس میں کمی کے لیے کام کر رہے ہیں ہم لوگ, اور اے آئی اور ایمرجنگ ٹیکنالوجیز میں پروموٹ کر رہے ہیں کانٹینٹ کو جو گلوبلی ایگریگیٹڈ بھی ہے اور یوزفل ہے فار لوکل سوسائٹی کے لیے. سر یہ پریزنٹیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں, میوٹ کرو. ایکچولی شیئر نہیں ہو رہی, میں ویسے بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کنسیپشن ہے کہ جی ہیومنس کو ریپلیس کر دے گا اے آئی. ایسا نہیں ہے. ایسا ہے کہ جی پروڈکٹ ڈیولپمنٹ سے لے کے ڈیولپمنٹ چینج ہو جائے گی ہماری. یہ اسپیسیفکلی فار اسٹوڈنٹس کے لیے انڈرسٹینڈنگ کے لیے نا. اور جو ہماری جو پروڈکٹ کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے اس میں اے آئی آ جائے گی. کسٹمر انگیجمنٹ میں اے آئی آ جائے گی, آ بھی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور رسپانسونیس جیسے چیٹ باٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ اے آئی کیا ہے, یہ کیا کر سکتی ہے اور کیا پاسبلٹیز ہیں اس کو جاننے کے لیے, تاکہ اس میں ایکسپلور کرنے کے لیے. ویسے تو اے آئی کا جو ایم ہے وہ یہ ہے کہ مشین کین بیہیو لائک ہیومن اینڈ تھنک لائک ہیومن. لیکن اس پہ کچھ لوگوں کا یہ بھی رائے ہے آن لائن پبلشرس کی کہ اٹس بگر دین انٹرنیٹ ریولوشن. سو ایک بڑی چیز ہے اس میں, اسکل سیٹ بھی کافی ریکوائرڈ ہے, کمیونیکیشن اسکلس بھی اور انٹرپرسنل اور ٹیکنیکل اسکلس بہت زیادہ ریکوائرڈ ہے. اس کے لیے ہمیں جو ہے ہر انڈسٹری میں اس کی انوالومنٹ آ گئی ہے. جیسے مطلب ہمیں اب ریلائے نہیں, یہ نہیں ہے کہ آئی بی ایم خالی کر رہا ہے یا ایپل کر رہا ہے, امیزون کر رہا ہے. ہر انڈسٹری میں جب اے آئی کی جو انوالومنٹ آئے گی, اس سے ہم اسٹارٹ اپس بھی اس پہ کام کر سکتے ہیں. جابس پہ جیسے بھی سر نے بتایا کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انجینئر کی جو جاب ہے وہ سب سے زیادہ ان فیوچر میں نظر آئے گی. مشین لرننگ ریسرچر, ڈیٹا مائننگ انالیسس, مشین لرننگ انجینئر کی, ڈیٹا سائنٹسٹ اور بی آئی ڈیولپر کے لیے. یہ تو سب ایک بز ورڈ سے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایشو جو ہے وہ اسکل گیپ ہے, ٹھیک ہے. اے آئی کرائسس کہتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. کیونکہ جو اسکل ریکوائرڈ ہے آرگنائزیشنس کو, اس کے لیے اسٹوڈنٹس ٹرینڈ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور آرگنائزیشنس کو جو چاہیے وہ بھی ہائیلی اسکلڈ پروفیشنلس چاہیے جو اپنی اسکلس میں بھی سوئچ کر سکیں. سو اے آئی کی اڈاپشن میں یہ بھی ایک بڑا ہرڈل ہے. اور ان ڈیپتھ نالج obviously اس میں ریکوائرڈ ہے ٹو گین این ایج. اور بیسکلی جو ہمارا اسٹوڈنٹ کے لیول پہ ہم دیکھ سکتے ہیں, اس میں ہمیں مشین لرننگ میں اے آئی میں مشین لرننگ میں سپروائز مشین لرننگ بیسکلی دیکھنی ہے. پلس پچھلے ویبینارز میں نے یہ دیکھا ہے کہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ ہمارے پاس اویلیبلٹی آف دا ڈیٹا. اب اگر ایک اسٹارٹ اپ اس پہ کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو ویلیڈیٹڈ اور اسٹرکچرڈ ڈیٹا چاہیے. So data sorry collection. to interrupt, Mr. Junaid. Can you because we have limited time. Sorry for interrupt. ٹھیک ہے, آپ کی آواز بریک کر گئی. تو یہی ہے کہ اے آئی میں ہمیں لیڈرشپ اسکلس بھی چاہیے, اپرچونیٹیز اور چیلنج کو اسیس کرنے کے لیے, اور اسٹوڈنٹس کو جو ہے ان ڈیپتھ نالج چاہیے. اور باقی جو سارے پینلسٹ نے کور کیا ہے کافی ڈیٹیل میں اس کو اس لیے ٹچ کر سکتا کہ وہ کافی ڈیٹیل میں بتا چکے ہیں. لیکن کنٹینیوس لرننگ پروسیس ہے اور پیشنیٹ ہونا چاہیے, کریج ہونا چاہیے. لرننگ ریسورسز میں جیسے سر نے بتایا سی آئی ٹی رورل انکیوبیشن انیشیٹو ہے سر کا, ایم آئی ٹی کا نیوز لیٹر ہے اے آئی کا, وہ بڑا افیکٹو ہے. اور پی آئی اے آئی سی گورنمنٹ کا انیشیٹو ہے. اسی طرح ایک کینیڈین بیسڈ النافی آرگنائزیشن ہے
تو بہت سارے لرننگ ریسورسز ہیں جو اس اسکل گیپ کا جو ایشو ہے مین جو اے آئی کا کرائسس ہے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے جافی صاحب بھی سر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ ان کو کامیابی دے اور ہم ان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. Thank you, Mr. Junaid. So kind of you. Ravi, please go ahead. We have Mr. Taki from America in the panel. ہاں جی السلام علیکم. سوری آپ Thank you for joining, sir. بہت بہت شکریہ. آپ سب کو میری آواز آ رہی؟ کلیئرٹی سے آ رہی ہے, کلیئرٹی. جی جی ہاں جی. تو السلام علیکم. اصل میں سوری میں کافی مصروف تھا کچھ میٹنگز وغیرہ کے اندر, تو میں پہلے آپ کو جوائن نہیں کر سکا. آئی نو آئی ایم جوائننگ اے بٹ لیٹ. تو میں نے سوچا کہ میں تھوڑا سا اپنا جلدی سے تعارف کراؤں اور پھر کویسچنز لے لوں آڈینس سے. So my quick introduction is I've actually been working on deep learning, machine learning systems at this point for 3 years in depth. اس سے پہلے میں مائکروسافٹ میں ہوتا تھا for 13 years. I worked on quite a few different things, mobile technologies, operating systems, etc. مگر 3 سال پہلے میں نے یہ ڈیپ لرننگ میں سوئچ کیا ہے. Before Microsoft, maybe 17 years ago, جب میں یونیورسٹی میں تھا تو my focus was on natural language processing. Some of you will know that area. So my background was mainly on traditional natural language processing before deep learning systems. تو یہ 3 سال پہلے when I started working on machine learning again, so that is my focus. Documents, essentially documents, natural language processing. That's kind of a difficult part of machine learning. So my startup here in the US, it's called Dokigami. We're based here in Seattle. We work with a lot of pretty much world-renowned scientists and researchers. Our CEO is actually the person who invented XML. Some of you might be familiar with XML. So یہ جو جنید بات کر رہے تھے around structured data, that's actually kind of what we do. We convert unstructured data to structured data. So anyway, with that introduction, maybe if the audience has some questions, I don't of course know everything, but maybe I can answer a few questions of something. جنرل صاحب آپ ہیں لائن پہ؟ سمریش صاحب are you there? جی جی السلام علیکم. ذرا لائیں گے جنرل صاحب کو اسکرین پہ, ذرا نفیس لاؤ ذرا اسکرین پہ. السلام علیکم. اچھا جی, گزارش یہ ہے کہ ذرا میں یوتھ کا مقابلہ کرانا چاہتا ہوں گا. تقی جعفری کے سوال غالباً یہ ہونا چاہیے. تقی جعفری جو ہے یہ کافی کام کر رہے ہیں کے اندر. انہوں نے نیا کوئی کام کیا ڈاکومنٹس کا. کل یاد ہے کل بھی بات ہو رہی تھی کہ اصل انفارمیشن ڈاکومنٹ پہ پڑی ہوئی ہے. سو تقی جنرل صاحب ایسا کام کر رہے ہیں اس کے اوپر. ذرا کوئی آپ کا جو تھیسس ہے اس کے حوالے سے ذرا کوشچن کرنا چاہیں گے آپ تقی سے. مطلب آپ سی پیک کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ جی جی جی, کہ وہ بھی تو ڈیٹا بہت جنریٹ کرے گی نا سی پیک پاکستان میں. مجھے بتایا گیا سی پیک پہ جو ٹرک آ رہے ہیں وہ اے آئی ڈریون ہے, یعنی وہ چلے گا چائنا سے, کوئی ڈرائیور نہیں ہے اس کا, پورے رستے کے اندر سینسر کنٹرول ہوگا ٹل وہ. تو میں اس پہ لکھا تھا اے آئی ڈریون سی پیک. تو کیا وہ کیا چیلنجز پیدا کرے گا ہمارے سسٹم کے لیے؟ اب وہ جس طرح چائنا بادشاہی کام کر رہا ہے وہ تو لے آئے گا اگلے سارے کام کو. تو اس پہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہونی چاہیے. ہم اس کو کیا کر رہے ہوں گے جب وہ بارڈر سے انٹر ہو کے نکل رہا ہوگا گوادر سے, کوئی ڈرائیور نہیں ہوگا اس کا, کچھ نہیں ہوگا, کیسے ہوگا؟ اس پہ ذرا بات ہونی چاہیے تھوڑی. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمارے آلدو جو لیڈ ٹائم ہے فار اینی ٹیکنالوجی وہ بہت شرنک ہو چکا ہے ورلڈ اوور. پہلے اگر لیٹس ڈیکیڈز لگ جاتے تھے اینی ٹیکنالوجی ٹو گیٹ انٹو اے پرٹیکولر ایریا, اب وہ بہت کم رہ گئے ہیں, 5 سے 10 سال رہ گئے ہیں. ایز آف ناؤ آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمارا جو بیس سسٹم ہے وہ اٹ از اسٹرانگ انف اور میچور انف ٹو اڈیپٹ دیز ٹیکنالوجیز. اس پہ مطلب ڈرائیور لیس ٹرکس کا پاکستان آنا آن سی پیک, آن دا روٹ آف سی پیک, آئی تھنک اٹ کین بی
wish as of now, but practicality may take a little time. It looks very surprising. I wish it can be done that way कि trucks आ रहे हो इस तरीके से और देखिए जो CPEC है वो itself it is a 15 years plan. एक कॉन्वॉय चला था जो मेगा कॉन्वॉय एट दैट टाइम आई वाज सर्विंग इन GHQ हम लोगों ने वो कंट्रोल किया था. That was moved in the year of 2017, early 2017. और कुछ उसमें I exactly don't remember how many containers those were shifted from Kashif to Gwadar and back. Since then, I haven't heard any convoy moving on this road. So पहली तो हमारी विश ये होनी चाहिए कि फ्री फ्लो शुरू हो गुड्स का ट्रांसपोर्ट का both ways from China and towards China. That should be our first wish. And subsequently, I think after 10 or 1 decade or 15 years, we might see an ultimate level where we have driverless trucks. But of course, इस तरह की जो movement होगी, it will involve generation of lot of data. उसकी management, उसका control, वो सारा जो है, it will become a complex deal. Thank you. क्या कहते हैं भैया? तभी क्या कहते हैं इसमें? No, yeah, actually, this is a fascinating subject, General Saab. Wonderful to hear from you. I actually completely agree with you. Let me just comment in 2 different ways. The first is a technical comment, and the second one will be more of a societal slash, let's say, real world comment, right? So first, on the topic of driverless technology. So I mean, I could be wrong, but personally, I consider self-driving a solved problem for trucks. I'm trying to choose my words carefully here. So, आप सबको पता होगा कि you know, Tesla, for example, in the US is making a lot of noise about self-driving cars. There are other companies like Google's Waymo, etc. तो अगर आप imagine करें कि एक self-driving गाड़ी है, उसकी 2 situations हो सकती है. एक तो आप imagine करें आप उसको राजा बाजार आप ले जाएं, right? So that's not going to work, by the way, anytime soon. उसका सारा सॉफ्टवेयर फेल हो जाएगा उसका. हाँ नहीं वो तो अमेरिका में भी नहीं चलेगा, just by the way, right? That's a pipe dream. However, now imagine कि गाड़ी motorway पे चल रही है, you know, in Islamabad से Lahore, for example, right? So that, and by the way, imagine a passenger car. That's actually, by the way, a hard problem as well. And I also don't think that's solved today, but you can imagine there's a driver in it, ready to take over, maybe, you know, able to even take a nap. Magar if the car runs into some problems, maybe it gives the driver like a 5-minute window to wake up and take over or something like that, right? Or yeah, there's a remote call center almost that the car can call to take over in an emergency. That scenario, आप कह लें कि passenger cars on highways, you know, जो कि राजा बाजार नहीं है, but it's like a highway, like जो लाहौर से इस्लामाबाद motorway है. Personally, I think that's maybe 5 years away, even in situations like Pakistan. That's my opinion. Like वो motorway पे चढ़ने से पहले और motorway पे उससे उतरने के बाद self driving नहीं होगी, मगर within the motorway हो सकती है, right? And by the way, we have things like Tesla Autopilot right now, works really well. I use it all the time. It's not there yet, but I think in 5 years we'll get there. But the thing which I believe is possible today, like I'm just today, is आप imagine करें trucks का convoy चल रहा है और जो पहला ट्रक है ना उसमें ड्राइवर चला रहा है उसको, मगर समझिए 10 ट्रक्स का कॉन्वॉय है, पहले एक ट्रक को ड्राइवर चला रहा है, जो पिछले 9 ट्रक हैं वो सेल्फ ड्राइविंग है, राइट? और वो सिर्फ फॉलो कर रहे हैं पहले ट्रक को. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ ट्रेन बट ऑन अ रोड इफ यू थिंक अबाउट इट, राइट? सो आप अभी जस्ट लास्ट वीक देयर इज एक्चुअली अ लॉट ऑफ न्यूज़ ऑन दिस. एक कंपनी है निकोला, you'll read about it. It's the stock ticker NKL. So they just went IPO last week because it's a big deal. I mean, their technology is different. They're not electric trucks like Tesla Semi. They're hydrogen fuel cell. वो बात की बात है. But as far as machine learning is concerned, I mean, there's self-driving trucks for this exact reason. The economics of that are very different. I mean, there's a reason trains are cheaper than trucks, right? So anyway, that's one comment on technology. I actually think convoy-based self-driving, you'll actually see that maybe this year or next year in the US at least, or maybe a couple of years in situations like Pakistan in highway environments, etc. Now, of course, उसकी deployment मुश्किल होती है because
it only works if the start and end of the journey is all highways, right? जो अमेरिका में possible है, मगर बीच में अगर एक भी non-highway road आ जाए, so it doesn't work, right? So that's one technical point. But the other thing, I think I completely agree with you, General Saab. The problem is ये जितनी technologies है ना, even in the US. By the way, this is very close to my heart. This next thing that I'm going to say at Dokugami. क्या होता है कि you get all these fancy technologies, but then they need to integrate with the real world, right? So even if you get these fancy self-driving trucks, the problem is when they enter and exit Pakistan, or even if it's by the way, a human driving the truck, doesn't matter. When you enter and exit Pakistan, or कोई customs के forms होंगे, कोई कोई नादरा का form होगा, whatever, immigration, etc. So there's an interface problem between the technology and legacy systems, right? So legacy systems typically, are document based. I wouldn't say paper based anymore, even in Pakistan, but they're document based, right? Their language, their narrative, people write things, read things. That's how humans work. But machines work with structured data, right? Machines, understand databases and schemas, etc. So जो उनकी interface है ना, आजकल उसको कहते हैं data entry operator. उसका नाम, उस interface का नाम आजकल data entry operator होता है. Either that, or you make the user type something. Just all these mobile apps and websites have forms in them, right? So essentially taking reams and reams of unstructured data and converting it into structured data so that machines can understand it. So it's almost like an interfacing between humans and machines. इसको data mining कहते हैं कुछ लोग, मगर that's got some challenges. So in the US, there are a lot of companies like Instabase and I guess Dokugami now, who you can use machine learning to just understand unstructured data easier. Uski flip side bhi hai, which is, imagine a machine wants to help you write a document, right? Aajkal machine documents nahi likh sakti. There's some text generation and fake news generation. Machines in elections jitwa diya Donald Trump ko, right? All jokes aside, fake news generation, etc. Magar a machine cannot today generate a contract. So that's the flip side of it, right? So I actually think that in a situation like CPAC, to summarize, where there's going to be some innovation happening very rapidly, but the rest of the country is still using legacy systems, which by the way is not just a unique problem to Pakistan, it's everywhere in the world. So machine learning can help connect the two. So humans can interface with these modern systems, and modern systems can help humans. You know, call centers ki example di thi Junaid ne, that's the same thing. So I have a comment on it. Please go ahead. मैं एक बात कर दूं? Please go ahead. Jafri साहब, last year I had an opportunity to visit Tesla. मेरा बेटा उस वक्त वहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा था. तो चैलेंज ये है कि जब एक सेल्फ ड्रिवन गाड़ी होगी जिसमें ड्राइवर नहीं होगा, तो उसको कंट्रोल कर रहे होंगे सेंसर्स. अब सेंसर्स के लिए there is a need for a reference point on the road. Either there is a line जो कि clearly marked हो जिसको सेंसर पिक कर सके और दो लाइनों के दरमियान में गाड़ी मूव कर सके. आई फील कि जो फ्यूचर रोड्स होंगी, जब ये फुली ऑटोमेटेड गाड़ियां आ जाएंगी या फुली ऑटोनोमस गाड़ियां आ जाएंगी, those roads will be different than what we have now. Maybe उन roads के ऊपर, lines के ऊपर सेंसर्स लगे हुए हों जिनको गाड़ी वाले सेंसर्स पिक करें और उस लाइन को वो फॉलो करें. हमारी ऐसी रोड्स है कि जहाँ पे इवन लाइट्स भी मौजूद नहीं है, व्हाट टॉक ऑफ द सेंसर्स. दूसरा जो बहुत बड़ा इशू इन गाड़ियों में ये आ रहा है कि हाउ विल एंट्री, अभी जो मौजूदा टेक्नोलॉजी यूज हो रही है विच इज मोस्ट आई थिंक मोर अफोर्डेबल, उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकता. इसके लिए जरूरी है कि उसके ऊपर फिर गाड़ी के ऊपर आपका थर्मल इमेजिंग सिस्टम्स लगाए जाएं, रेडार्स लगाए जाएं, जो बॉडी सामने आ रही है उसको आइडेंटिफाई करे कि इसका टेम्परेचर क्या है, उसके पास वो रेफरेंसेस हों कि ह्यूमन बॉडी का ये टेम्परेचर होगा, ट्री का ये टेम्परेचर होगा. ओनली देन दैट व्हीकल विल बी एबल टू
चूज कि मैंने इंसान को टक्कर मारनी है या मैंने दरख्त को टक्कर मारनी है। तो ये चैलेंजेस हैं जिस तरीके से जाफरी साहब ने जिक्र किया है कि हमारे बाकी सिस्टम्स जो हैं टॉल जो कट होना है, जो कस्टम होना है, वो अभी तक तो दे आर रूडिमेंट्री। सो इट मे बी अ टॉल ऑर्डर अनलेस द कंप्लीट सिस्टम इज इन सिंक कि इस किस्म का हम कोई चीज विजुलाइज कर सकें। थैंक यू। Sir, can I Yeah, have a nothing. comment on it? Just a quick comment. Actually, that's a great point. This is actually a big debate in the U.S. as well. Thank you for raising that. So, for example, I think there's two schools of thought. I actually don't know what the right answer is. One school of thought is exactly basically infrastructure supporting self-driving. So, Google, that's actually jo aapne approach diya, that's Google's approach. And Google is a smart company. Actually, the first self-driving car in the world, Stanley, Sebastian Thrun's startup, they actually, they became the Google self-driving project, right? So that's Waymo. So that's a valid point. They use LiDAR and all these things that you talked about. The second school of thought, and again, I don't know what the right answer is. I'm not debating this. I'm not an expert on self-driving, by the way. The second school of thought is the Elon Musk or Tesla school of thought, which is humans jo hote hain na, are pretty good drivers today, and humans drive cars using two cameras. They're in the middle of your face, right? And they're actually two pretty bad cameras if you think about it. At least in my case, anak bhi lagi hai in do camera ko. Or these two cameras move very slowly. ये जो gimbal पे लगे हुए ना, ये मेरी जो गर्दन है, ये gimbal ये बड़ी slow move करती है. So these are two pretty poor resolution cameras on a very slow gimbal, and humans are actually able to drive pretty well. So if you have a car with 8 cameras and 4K resolution, then it's actually, that's the Elon Musk school of thought, that you actually don't need any of that. You don't need LiDAR, you don't need infrastructure, anything like that. I think, like all good things in the world, the truth is probably somewhere in the middle. Both extremes are probably not right. But I think in the long term, mujhe timeline ka nahi pata, in the long term, let's say 20 years from now or 10 years from now, I think the Elon Musk argument is right, because it makes sense, right? Like humans can drive with 2 pretty poor cameras on a pretty slow gimbal. So put 8 cameras on a car and you're done, right? That's all you need. Like it's proven every day, millions of billions of miles driven, that cameras are sufficient to drive on, even in Raja Bazar. So, but is it possible today? No, it's not, right? So that's why I was talking about highways as being possible today. And not even, by the way, highways in general, just very specific highways, maybe with some infrastructure support, maybe with clearly drawn lane lines, etc. And even like the convoy scenario, which is, the lead truck actually has a human in it, and then the rest of the trucks are following. So it's a very, let's say, a scoped version of the broader scenario. But it's certainly, like I said, I mean, it's already happening in the US. Like the Nikola IPO was last week. And Convoy bhi ek company is Seattle based. You folks can read about that as well. So again, this is in the context of CPEC. I don't really know. I mean, if somebody asked me, I would just say build rail lines in Pakistan, which is not a machine learning problem. I think, yeah, self-driving cars will be real. I mean, I personally consider it a solved problem. It's just an engineering problem to deploy it. It's not a question at this point anymore. It's already happening. It's just a question of ये जो details है कि insurance कौन pay करेगा और highway पे पहले चलेगी या राजा बाजार में बाद चलेगी. I mean, this stuff will get compare करें. Internet existed 20 years ago, but वो dial up पे था, modem पे था. Nobody doubted the internet would exist, but it just got better over time. So I think the technical problems are solved. It's just an engineering deployment problem. That's my opinion. And again, but this is not my field. My field is actually natural language. So, मगर हाँ, आपकी तरह हम भी, I'm a bit of a Tesla fan too. So I think that's showing. Can I say something, sir, in this part? जी काशिफ भाई को सवाल करना चाहेंगे आप? मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा इस मेजर साहब के सवाल जो है, जनरल साहब के सवाल के हवाले से. बेसिकली जो ये बात की है ना तकी साहब ने कि would be having 8 cameras instead 2 cameras. So that thing I could say is really I could endorse that, because अभी पता क्या है कि अभी एक
آئل ٹینکر موو کرتا ہے کراچی سے اور محمود کوٹ آتا ہے پارکو ریفائنری، یا پارکو ریفائنری سے محمود کوٹ سے جاتا ہے کراچی، تو اس آئل ٹینکر میں آئل کا لیول کتنا ہے اور اس کے اندر موئسچر کتنا ہے، اور اس کے اوپر سے جو اس کی اپنا موومنٹ ہے کہ اس کے حوالے سے کہہ لیں کہ آر پی ایم کتنے ہیں اور کتنے مائلز جا چکا ہے، یہ ساری انفارمیشن ریئل ٹائم ڈیٹا میں کمیونیکیٹ ہو رہی ہے سرورز کو. تو جب یہ ساری انفارمیشن اس طرح سے کمیونیکیٹ ہو رہی ہے تو سینسرز کا ڈپلوائے کرنا مینلی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کنسٹرین ہو سکتا ہے روڈز پہ مارکنگ کی حوالے سے. میں نہیں سمجھتا ایز اے نیسیسٹی کہ وہاں پر ہم کہیں کہ جی روڈ پہ مارکنگ ہونا یا سینسرز کا لگنا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے اس پہ کیمراز لگا دیے ہیں اور اس کو آپ نے ڈسٹینس فیڈ کر دیا کہ اتنے روڈ سے اگر ڈی ٹریک ہونا ہے تو اتنے سینٹی میٹر یا اتنے ملی میٹر موو کرنا ہے، اس سے زیادہ موو نہیں کرنا. اور اس کے علاوہ بھی پھر ریئل ٹائم ڈاٹا ہمارے پاس آ رہا ہے کہ کیمرہ جو ہے ہمیں انفارمیشن دے رہا ہے کہ جو ڈرائیو ہو رہی ہے وہ کس سمت جا رہی ہے اور آگے سے آنے والی ٹریفک کتنے ڈسٹینس پہ موجود ہے. تو اٹ کوڈ بی ایڈریس ایزیلی بائی پروگرام. تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے کہ اس کو تھرو کیمرہ ہی ڈرائیو کیا جا سکتا ہے اور بڑا ایزیلی یہ مینیجیبل ہے. ابھی کچھ سیمنس نے کچھ ڈیوائس بنائی ہے، جسٹ بین there in Multan almost 2 weeks back. I saw some devices. تو یہ جو ٹریکنگ پرپز کے لیے جو ڈیوائس یوز ہو رہی ہیں، اس پروگرامیبل ماڈیولز ہیں، ایپرام لگے ہوئے ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پری کنفیگرڈ ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آٹومیشن پوائنٹ آف ویو سے میں کوئی کنسٹرین نہیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر گاڑیاں روڈز پر آئیں تو اس کو ایزیلی مینیج کیا جا سکتا ہے. تھینک یو. تھینک یو، بہت شکریہ جی. ہمارے ساتھ ایک ٹیم کام کر رہی ہے آئی او ٹی میں، اس میں ڈاکٹر سدھا ہیں امریکہ میں، وہ اسٹینفورڈ کی پروفیسر ہیں. ان سے ہم ایک ابھی اس طرح کی ویبنار میں بات کر رہے تھے، تو وہ ایکسپرٹ ہیں ڈرائیورلیس کارز کے اوپر. تو میں نیکسٹ ٹائم ڈیبیٹ میں ان کو بھی لاؤں گا. ان کا کہنا یہ ہے کہ 5 سال کے بعد یو ایس میں ہیومن بینگ سے گاڑی چلانا جو ہے وہ اللیگل ہے. ہیومن بینگ کانٹ ڈرائیو دا کارز، دے کانٹ ڈرائیو دا کار. آج کل آپ گھوڑا روڈ پہ نہیں چلا سکتے. جوکس اسائڈ، اٹس ڈینجرس، رائٹ؟ تو دیٹس دا پوائنٹ، رائٹ؟ یہاں پہ تو بڑے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، پاکستان میں بڑے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں. Actually, I have to go, so I'll just say one more thing. Thank you. Sorry, I have a meeting. Sorry, these sessions are very interesting, by the way. It's just they're in the middle of the work day for me, so it's kind of. But I would love to attend more of these. Thank you for joining. I of course, this is a fascinating thing. It was all effort of Rabia. No, thank you. She just cut a cake also. I appreciate it. So thank you. The last thing I'll say, just because there are a lot of people watching, so if I may just suggest something, there's actually a cheese which I think is only being noticed here in the US now. I'll try to send a Rabia link to share with this audience later. Usko kehte hain software 2.0. Just think about it this way, کہ ایک زمانہ تھا جب پروگرامنگ کرتے تھے لوگ، رائٹ؟ آج کل بھی کرتے ہیں لوگ اور کرتے رہیں گے، ہم لوگ بھی کافی حد تک کرتے ہیں. مگر جس طرح یہ بات کر رہے تھے نا کاشف صاحب ابھی کہ سینسرز لگائے جائے، which is great by the way, I completely agree. That's the IoT revolution is real, right? It's ابھی وہ کمپلیٹ بھی نہیں ہوئی. پھر اس کی آپ پروگرامنگ کریں کہ وہ اس سچویشن میں یہ کرے، جو پروگرامرز بیٹھے ہیں ان کو پتہ ہے کہ if else اسٹیٹمنٹ لکھیں whatever, right? So یہ اس پہ پوری دنیا کھڑی ہے آج کل. The entire internet is based on programming skill. مگر جو لوگ انجینئرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ that becomes a problem of maintaining the program, and as the program gets more and more complicated, ہم نادرا والوں سے پوچھیں کہ ان کے رولز کتنے کمپلیکیٹڈ ہوں گے ان کی ڈیٹا بیس میں پیچھے، رائٹ؟ جعفری صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے پاکستان کی پہلے ڈیٹا بیس سسٹمز پہ کام کیا ہے. یہ رولز اینڈ لاجک بناتے ہیں نا، جب پروگرام یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ شروع میں تو بڑی آسان ہوتی کرنی، اوور ٹائم اس کو مینٹین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رائٹ؟ اینڈ ایز دیز سسٹمز گیٹ کمپلیکیٹڈ you end up playing whack-a-mole with bugs. امریکہ میں ایک ٹرم ہے whack-a-mole, right؟ ایک چیز ٹھیک کرتے ہیں تو دوسری خراب ہو جاتی ہے، دوسری چیز ٹھیک کرتے ہیں تو پہلی ٹھیک خراب ہو جاتی ہے، رائٹ؟ تو there's this concept being introduced now called software 2.0. This was a term introduced by Andre Karpathy. He's the director of, actually we're talking about Tesla, not to make this a Tesla talk. What I'm saying now right now has nothing to do with self-driving. But the point is that in the future, you won't write programs like this. Right? You will write programs by showing the machine a lot of examples of what you want it to do. Show a lot of, which is what modern machine learning is, if you think about it, right? Okay,
you show the machine a lot of examples of bhai ye ho to yani ke just copy a human, for example, right? That's how self-driving cars are being programmed, by copying humans. Yeah, in the context of a business process, jaise truck ki baat kar rahe the Kashif sahab ke, just put a lot of sensors on a lot of trucks and just let the machine observe how humans deal with a low pressure in an oil tank or something like that, right? And then rather than a human writing the program, the machine writes the program. So in a way, you're still programming the machine. You're just not programming it in C# or Python or anything like that. You're programming it by example, right? I mean, it's just a different way of programming. So isko kehte hain software 2.0. I mean, literally, this is what the term for it is. Okay, the way of writing software is changing over time. Now, of course, you still need to program a fair bit, right? And a machine learning system bhi to koi likhta hai na. Magar, I think in the future, not everybody will have to be a programmer, right? Like in the traditional sense, mera khayal se. I think people will need to understand how machines learn, and everybody will essentially become a teacher of AI, right? And AI will become, like, for example, one of the things that Doc Yagami does is we learn very quickly and very fast. You don't need to spend millions of hours training Doc Yagami, right? You can teach us in 30 minutes. So that's all I would say is, honestly, I think you'll hear more about this over the next few years. And I'll send a link about it's a pretty technical talk by Andre Karpathy, but you know, some people might find it fascinating. Usme ye, by the way, self-driving ki bade jokes hain. He talks about, okay, I thought it would be easy to just detect a stop sign with a camera, right? Like, I mean, stop sign एक well-known चीज होती है, अमेरिका में रेड सा होता है, किसी ने देखा है? वो उसने फिर इतनी एग्जांपल्स दिखाई कि आप हंसना शुरू कर देंगे कि स्टॉप साइन भी अमेरिका जैसी स्टैंडर्डाइज्ड जगह पे कितनी वेरिएशंस के होते हैं. कोई स्टॉप साइन पे कवा बैठा है, किसी स्टॉप साइन के ऊपर किसी ने कोई टेप लगा दी है, किसी ने कोई गार्बेज बैग डाल दिया है, कोई बंदा लेके खड़ा हुआ है स्टॉप साइन, कोई बंदा लेके खड़ा है मगर उसने उल्टा पकड़ा हुआ है, राइट? कोई स्टॉप साइन वो होता है ना, वो जो बैरियर होता है उसके ऊपर लगा हुआ है, राइट? तो the point is that a human can never catch all those things, right? So you have to program it by example. It's actually a pretty funny talk. So anyway, I'll just leave on that note. Thank you, Taki. These things sound impossible today, but I don't think will be impossible in the future. I mean, this is very close to being. Thank you, Taki. Thank you very much. Sir, I have a comment on CPEC. Please. सर, आपने क्वेश्चन ये किया था कि CPEC और जो चाइनीज रिलेशनशिप है उसके साथ पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से क्या काम पॉसिबली हो सकता है या हो रहा है. तो मैं थोड़ा सा डिफेंस सेक्टर को इस पे फोकस करना चाह रहा हूँ. 2015 में चाइना ने एक अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का एक यूनिट बनाया था विच इज़ कॉल्ड स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स. तो स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स का जो काम है वो अनकन्वेंशनल वॉरफेयर है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है, नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर है और स्पेस वॉरफेयर है. 2015 के बाद 2016, 17, 18 में हमने जितने एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स को स्टडी किया है उसमें कई एडवांस परसिस्टेंट थ्रेट्स चाइना की तरफ एट्रीब्यूट होते हैं और उनकी जो अटैक मेथोडोलॉजी है वो सारी की सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है. अब इसको मैं लिंक करूंगा पिछले कुछ सालों से चाइना और पाकिस्तान की जो मिलिट्रीज हैं ये आपस में इंटरऑपरेबिलिटी को बड़ी तेजी से मेंटेन कर रही हैं. मतलब इसका ये है कि एक सेम प्लेटफॉर्म के साथ सिमिलर नेचर ऑफ ट्रेनिंग और सिमिलर कमांड एंड कंट्रोल के तहत ये अपनी एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर रही हैं ताकि जो जहाँ पे अभी जो डिस्प्यूटेड एरिया लद्दाख का और ऊपर सियाचिन वगैरह इस साइड पे जो CPEC में गुजरना है उस एरिया को सिक्योर किया जा सके. उस पर्पस के लिए चाइनीज जो है बड़ी तेजी के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ. तो पिछले साल भी एक चाइनीज जनरल पाकिस्तान आए थे जिसमें इंडिया में बहुत ज़्यादा शोर मचा था. वो एक बड़े टॉप लेवल के जनरल थे जो कि स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स की भी कमांड कर रहे थे. तो अगर उसके बाद अब दूसरा ये है कि हमारी अगर आप मिलिट्री का थोड़ा सा विजन देखें, इस साल जो सुनने में आ रहा है 7वां SAP 2000 एयरक्राफ्ट एयरफोर्स इंडक्ट कर रही है और जो SAP 2000 की कैपेबिलिटी है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस की है. तो मेरा ख्याल है कि अगर जिस तरह के हम एनालिसिस या प्रेडिक्ट कर सकते हैं अगर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करती है तो और वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी को शेयर करती है पाकिस्तानी मिलिट्री के साथ, तो मेरा ख्याल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो फैक्टर है वो पाकिस्तान में ज़रूर इंपोर्ट होगा फ्रॉम चाइना. क्योंकि जो अगली वॉर है जिसके लिए हमारा शायद जो एनिमी है वो उस तरह से प्रिपेयर नहीं है, लेकिन चाइना ने बड़े अच्छे तरीके से इसे प्रिपेयर किया हुआ है और अगर वो इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाएगा तो मेरा ख्याल है कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को वो पाकिस्तान के साथ शेयर करेगा. तो I see the artificial intelligence stuff coming from Chinese military to Pakistani military. Thank you, sir.
थैंक यू सो मच। कोई और क्वेश्चन किसी को एंड करने से पहले? एनी क्वेश्चन? I think, sir, we have no more questions. Now I would like to invite CEO Artificial Center Pakistan, Mr. Amar Jafri, to end this session and end this week for ending remarks. अजहर साहब सुन रहे हैं? अजहर साहब आवाज आ रही है आपको? अजहर साहब आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल, मैंने पूरा सुना है। अच्छा, आपके मैं कोई कमेंट चाहूंगा इसके ऊपर। अजहर साहब मेरे पुराने साथी हैं जी, हर चीज के अंदर स्टैंडर्ड में बहुत काम कर रहे हैं। एक हमारा डोमेन भी था स्टैंडर्ड के ऊपर। सर आपने 5 दिन माशाल्लाह इसको देखा है, सुना है, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे प्रोफेशनल की जो फर्दर एफर्ट करें उस पर कैसे इंप्रूव करें चीजों को? जी हाँ, मैंने सारा सुना है। as far as careers are concerned, मेरी सिर्फ एक एडवाइस है यंगस्टर्स को कि आजकल टेक्नोलॉजी और सिनेरियो इतना फास्ट चेंज हो रहा है कि their motto should be learn, unlearn and relearn. They should be continuously learning and unlearning and relearning new technologies, new skills, वरना they'll have no place in the world. एक चीज को पकड़ के उसमें स्पेशलाइज करने से बात नहीं बनेगी. You have to keep on changing yourself as technology changes and as the market requirement changes. This is the only advice I can give to youngsters as far as the career in AI is concerned. Thank you. बहुत शुक्रिया। थैंक यू अमर जी। जरा आप कुछ कहना चाहेंगे एंड में? आपका माइक जरा म्यूट है, आपका माइक म्यूट है। थैंक यू वेरी मच। आपका शुक्रिया, राबिया का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर माई सेल्फ। आज भी पर्टिकुलरली जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं, जिस तरीके से काशिफ साहब ने और जाफरी साहब ने जो चीज़ें बताई हैं, आई थिंक दे वर क्वाइट एजुकेटेड फॉर मी। benefiting from this opportunity, even my son benefited a lot because उसका future जो है that is with AI. He is proceeding to UK for masters in September, inshallah. So it has been a wonderful exercise. Thank you very much. I would like to extend my gratitude. रबिया आपका बहुत शुक्रिया। रबिया has been very passionate about it. नफीस का आपका बहुत शुक्रिया। अगर नफीस बैक एंड पे ना होते तो हमें बड़े मसले पेश आ जाते थे मेरा ख्याल है। तो बड़ी चीज़ों को कंट्रोल रखा नफीस ने। रबिया आपका शुक्रिया, तमाम पैनल्स का शुक्रिया। इंशाल्लाह रबिया अब आप एक पॉज देके 2-4 हफ्ते का फिर कोई एआई का आप सोचे क्या करना है, इन सब लोगों से मशवरा करें। मैं समझता हूँ एआई जो है वो हमारी कॉन्टिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए। कोविड-19 ने हमें कुछ सबक दे दिया है कि बजाय रात को ये टीवी पे अपना वक्त ज़ाया करने के, जिससे हमें कुछ नहीं मिलेगा। मैं जनरल साहब पूरी नस्ल को ये कह रहा हूँ, जवान लोगों को, ये बंद करें टीवी घर के अपने, उन्हीं स्क्रीनों के ऊपर लगाएं इंटरनेट, मेरा ख्याल है वेबिनार्स करें, चीज़ें करें, बातें करें, चीज़ों पे अपने करें। इस पर आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। और अभी आप जल्दी ये वर्चुअल केक खा के अपना आप अगले 2-3 हफ्ते का प्रोग्राम बनाए। सो गाड़ी एड्स ऑफ खुदा। Thank you very much. Thank you all. Thank you very much. Thank you. अल्लाह हाफ़िज़। या अमान अल्लाह।